اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ ہم الرحمن لوگ الرحیم۔ انشاءاللہ آج 27ویں پارہ شروع کریں گے، اور یہ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 32 ہے. جی ٹھیک ہے نا؟ یہاں سے جی شروع کریں گے. جی 31 تک کر لیا تھا کل، جی بالکل۔ مگر یہ پارہ نمبر 27 جو 27 ہے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، تمہارا مقصد کیا ہے، تمہارا پیغام کیا ہے، یا تمہاری کس ضرورت سے تم آئے ہو اے اللہ کے بھیجے ہوئے؟ تو انہوں نے کہا ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اصل میں بھیجا تھا اس قوم کی طرف جو اس نے بڑی مجرمانہ زندگی اپنے لیے اختیار کی ہے، اور ہماری ذمہ داری یہ دی گئی ہے کہ ہم ان پر مٹی کے پتھروں سے ان کے اوپر بارش کروا دیں ان کے اوپر، اور ہر مٹی کا کنکر جو ہے ہر آدمی کے لیے اس کا نامزد ہے، وہ رب کی طرف سے یہ طے کر دیا گیا ہے، اور یہ اس کے لیے سزا ہوتی ہے جو اپنی طاقتوں کا، اپنے جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ان کو حد سے بڑھ کر استعمال کرتے ہیں۔ فاخرجنا، تو اس کے بعد ہم نے وہاں سے ان کے جو مومنین بندے تھے اللہ کے، ان کو تو ہم نے وہاں سے نکال دیا، اور وہ تھے بھی کتنے، وہ تو ایک مطلب چند لوگ تھے جو حضرت لوط کے خاندان کے تھے یا لوط کے گھر میں تھے، ایک گھر تھا مسلمانوں کا وہاں پر، اور ہم نے پھر ان کو دنیا بھر کے لیے نشانی بنا دیا، اور ان کے لیے وہ نشانی تو بہت بڑی ہے، جو اللہ کے دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں اور اس سے بچنا چاہتے ہیں۔ وفی موسیٰ، اور ہماری نشانیوں میں موسیٰ کا بھی زندگی تم دیکھو کہ ہم نے ان کو فرعون کے بعد بھیجا تھا، بڑی طاقتور، بہت ہی جاندار اور بڑی مؤثر دلیلوں کے ساتھ۔ فتولیٰ برکنی، لیکن جو ان کو دنیا میں اللہ نے جو کچھ ان کو قوت دے رکھی تھی، شان و شوکت دے رکھی تھی، انہوں نے اسی کو سب کچھ سمجھ لیا، اور ان کے اوپر یہ الزام لگایا کہ تو جادوگری کر رہے ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ ان کی مت ماری گئی ہے۔ تو ہم نے اس کو، فرعون کو اور اس کے لشکریوں کو، سب کو پکڑ لیا، اور ایک دریا میں لے جا کے ان کو ڈبو دیا، اور وہ ان کو سوائے ملامت کے کچھ ہاتھ نہیں لگا ان کے۔ اور عاد کو دیکھو، ہم نے ان کے پاس جب انہوں نے ہماری نبی کی بات کو نہیں مانا اور اللہ کے حکم کو انہوں نے بلکہ انکار ہی نہیں کیا، چیلنج کیا، تو ہم نے ان پہ ایسی آندھی بھیجی جو کچھ پیداوار دینے والی تھی ہی نہیں، بالکل عقیم تھی، بانجھ تھی وہ ہوا، ما تذر من شیء، اور وہ کسی چیز پر جہاں پہ گزر جاتی تھی اس کو چھوڑتی نہیں تھی، اور اس کو بالکل ایک برادے کی طرح اور بالکل ہڈی کا جیسے چورا ہوتا ہے ویسے بنا دیتی، بھوسے کی طرح۔ اور سمود کو دیکھو کہ جب انہوں نے سارے کام اپنے خراب کر لیے، اور اس کے بعد بھی ان کو سمجھ میں نہیں آیا، بلکہ آگے بڑھ کے انہوں نے ہماری اونٹنی کو ذبح کر دیا، ختم کر دیا، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، تمہارے لیے 3 دن تمہارے مزے لینے کے ہیں، بس تم اس میں لو، جتنا مزے لینا لے لو۔ وہ اپنے رب کے بڑے نافرمان تھے، تو ہم نے ان کو ایسی کڑک دار بجلی بھیجی جس کو وہ دیکھتے رہ گئے، اس کے آگے وہ کچھ کر ہی نہیں سکے، فمستطاعوا، وہاں سے کھڑے تک نہیں ہو سکے، اور ان کا کوئی مددگار سامنے نہیں آ سکا۔ نوح کو دیکھ لو، ان سے پہلے کہ قوم نوح جو تھی وہ بھی بڑے فاسق اور فاجر اور بڑے بہت ہی بد کردار لوگ تھے۔ اور دیکھو ہم نے یہ آسمان جو ہے والسماء بنیناہا، اللہ تعالیٰ نے کہا 47ویں آیت میں کہ ہم نے اس کو بہت ہی خاص طریقے سے اس آسمانوں کو کی تربیت بنایا کی ہے، ان کی بلڈنگ کی ہے، ان کی تعمیر کی ہے، ہاتھوں سے بنایا ہے ان کو، بڑی ہی مطلب یہ قوت کے ساتھ اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ اور بڑی تمام ایک ایک چیز کی تفصیل کے ساتھ بنایا، اور ہم تو زمین کو اور فضاؤں کو وسعت دیتے چلے جا رہے ہیں، پھیلاتے چلے جا رہے ہیں، ان کے اندر نئے ستارے پیدا کر رہے ہیں، نئے گیلیکسیز پیدا ہو رہی ہیں، نئے نئے فصافتیں پیدا ہو رہی ہیں، ہم آج بھی کر رہے ہیں۔ اور ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا ہے، تو کتنا اچھا بچھونا ہے تمہیں دنیا میں نصیب ہوتا ہے، دنیا کے ذریعے سے، دنیا سے ملے ہوئے سامان کے ذریعے سے، اس کے مٹیریل کے ذریعے سے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا، اور دیکھو ہم نے ہر چیز کو دو جوڑ کی شکل میں بنایا ہے، اس سے تمہاری لیے یاد دہانی آسان ہو سکتی ہے۔ تو اے لوگوں ففروا الی اللہ، اللہ تعالیٰ نے کہا 50ویں آیت ہے کہ تمہارا اگر تم ہر طرف دوڑ لگا رہے ہو، کبھی دولت کی طرف، کبھی طاقت کی طرف، کبھی طاقت والے لوگوں کی طرف، ہر ایک کو خوش کرنے میں لگے ہو، تو اللہ کی طرف دوڑ کیوں نہیں لگا لیتے، جس کو تمہیں سب کچھ مل جائے گا اس سے تمہیں، اور تمہیں وہ رسوا بھی نہیں کرے گا۔ دنیا کی ساری تمہیں جن کو جوڑ لگاتے ہو وہ تمہیں رسوا بھی کرتے ہیں، مایوس بھی کرتے ہیں، یہ تو مایوس کرنے والی ذات نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ میں تمہارے لیے نبی بن کر آیا ہوں، میرا کام تو صرف ڈرا دینا ہے۔ دیکھو اللہ کے ساتھ کسی کو معبود مت بناؤ، اور میں تمہارے لیے بہت ہی کھلا اور واضح طور پر خبردار کرنے والا بن کر آیا ہوں۔ کذالک ما اتى الذین، تو اللہ نے پھر کہا بعد میں کہ یہ لوگ جو ہیں ان سے پہلے بھی یہی معاملہ تھا، جب ان کے پاس رسول آتا تھا تو وہ ان کے پاس ایک ہی ٹکا سا جواب تھا، یا ایک بندھا ہوا، بالکل بندھا ہوا جواب تھا، جس کو ہر دور میں دہرائے جاتے ہیں، ہر دہراتے چلے جاتے ہیں وہ کہ صاحب یہ آدمی تو جادوگر لگتا ہے، ہمیں ہمارے اوپر ہماری عقل قبضے میں کر لیتا ہے، جو ہمارے غریب قسم کے لوگ ہیں ان کو تو اپنے قابو میں کر لیتا ہی ہے، مگر ہم دیکھو کتنے شاندار لوگ ہیں کہ ہمارے اوپر جادو کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، اور جادو کا اثر تو بعد میں ہوگا، جب اللہ کے کلام کا اثر نہیں ہوا تو جادو کیا چیز ہے۔
اور مجنون یا پھر یہ کہ آدمی جو ہے اپنی اس کی مت ماری گئی ہے. تواصوا بھی، کیا ان کو کوئی کسی نے ان کو یہ بات سمجھا دی تھی، کہیں سے ان کو یہ بات جو ہے لکھی لکھائی مل گئی تھی، یا کہیں سے کتابوں میں ان کو ملی تھی، یعنی ان کو کہیں سے کوئی ذریعہ تھا، سورس تھا ان کا جہاں سے یہ باتیں ان کو معلوم ہوئی ہیں؟ اصل بات یہ نہیں ہے. بل ہم قوم طاغون، اصل بات یہ ہے کہ یہ سرکش بننے والی قوم ہے، سرکشی ان کے مزاج میں پنپ گئی ہے، اور سرکشی سے یہ پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے. تو اے نبی فتول عنہم، پھر اس کے بعد یہ لوگ جب ہم سے منہ موڑ لیتے ہیں، اور آپ سے اگر یہ منہ موڑ لیتے ہیں نبی آپ کی بات سے، تو آپ نے جو کام کرنا تھا وہ آپ نے کر دیا، اس میں آپ نے کوئی کوتاہی نہیں کی کہ آپ کو ملامت کی جائے. وذکر، اے نبی آپ تو یاد دہانی کراتے رہیے. اور مومنوں کو تو یاد دہانی سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، ان کے تو اندر تازہ ہو جاتی ہیں باتیں، ان کے ذہن سے جو نکلی ہوتی ہیں واپس آ جاتی ہیں، ان کو اپنی باتوں کی طرف جو کمزوری دکھ رہی ہوتی ہے وہ مضبوط ہو جاتے ہیں، اور اللہ سے تعلق کمزور ہونے لگتا ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے. اور دیکھو ہم نے انسانوں کی تخلیق کی ہی اس طرح سے ہے کہ ان کو عبادت ہی کرنا ہے. ان کے فطرت میں یہ ہے کہ وہ کسی کی عبادت کریں گے. اگر ہماری عبادت نہیں کریں گے تو کسی اور چیز کی پوجا کریں گے، مال کی کریں گے، کسی طاقتور کی کریں گے، اور مطلب جو ان کے اوپر سرکشی کے ساتھ چھا جائے گا اس کی عبادت کریں گے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان خود خالق بن جائے اور خود معبود بن جائے، وہ اس کا کام ہی عبادت کرنا ہے. تو ہماری عبادت کر لو پھر. ما اريد منهم، اور تم سے تو میں کوئی پیسے بھی نہیں مانگ رہا ہوں، بلکہ اور میں تو یہ بھی نہیں چاہتا تم مجھے کھانا کھلاؤ. ان اللہ هو الرزاق، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو تم کیا سمجھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ رزق والا ہی نہیں ہے بلکہ بے پناہ رزق دینے والا ہے، اور اس کی طاقت کی کوئی حد نہیں ہے، اور اس کے تدبیروں کی کوئی کسی کمزوری اس میں نہیں ہے، متین ہے، بہت مضبوط ہے. بہرحال جنہوں نے ظلم کیا ہے، اور ان کے ظلم بھی انہی جیسے لوگوں کی طرح ہو گئے جو ان سے پہلے والے تھے، جو ان سے پہلے گزر چکے تھے گناہوں کے ساتھ. فلا یستعجلون، تو اب ان کو بہرحال جلدی مچانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے جو جرم کا خمیازہ ہے وہ تو ان کو بھگتنا ہوگا. فویل للذین کفروا، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے قیامت کے آنے سے، وہ جس کا ان سے وعدہ کیا گیا، تو ان کے لیے تو بڑی ہی تباہی اور بڑی ہی بربادی کا وہ اپنا سامان کر رہے ہیں. سورہ طور ہے، طور پہاڑ ہے جہاں موسیٰ سے اس کا تعلق ہے، جہاں سے ان کو تورات ملی تھی. طور کی قسم، یعنی طور کا مطلب یہ ہے کہ وہ جگہ جہاں سے ہم نے ایسی کتاب وہاں سے اتار دی، اس پہاڑ سے، جو پہاڑ بالکل کہہ لیجئے کہ سیاہ پہاڑ، کوئی اس میں ٹھیک سے ہو سکتا ہے اس میں ٹھیک سے پودے بھی نہ ہوتے ہوں، ٹھیک سے پرواہ نہ ہوتا ہو، لیکن اللہ کی نظر اس طور پہ پڑ گئی تو اس طور کے ذریعے سے اللہ نے وہ کتاب دے دی جو انسانیت کی ہدایت بن گئی. تو طور کی قسم، اور وہ کتاب جو سطر در سطر لکھی ہوتی ہے، اور تم بھی اس کو لکھتے رہتے ہو، اپنے کتابوں میں لکھتے ہو، اپنے نوٹ بک میں لکھتے ہو، اور اس کو نقل کرتے ہو، اس سطروں کو اپنے اندر اتارتے ہو. اور اس کو تم کبھی کبھی اگر تمہیں کاغذ نہیں ملتا ہے تو جھلی، کاغذ کی جو جھلی ہوتی ہے اس کی چمڑے کی، یا اس کی جو باریک پرتیں ہوتی ہیں انسان جانور کے جسم کے اندر کی، اس کے اوپر تم لکھ لیتے ہو. والبیت المعمور، اور قسم ہے اس گھر کی جو ہمیشہ فرشتوں سے اور عبادت کرنے والے فرشتوں سے ہر وقت بھرا رہتا ہے، اس کے اندر ان کا مستقل آنا جانا رہتا ہے. والسقف المرفوع، اور قسم ہے اس آسمان کی جو انتہائی بلند ترین چھت کی طرح ہے. والبحر المسجور، اور قسم ہے اس سمندر کی جو پانی ہے لیکن اس کے اندر آگ بھی دہک رہی ہے، اس کے اندر سے آگ بھی دہکتی ہوئی نکل سکتی ہے. ان سب کی قسم کا نتیجہ کیا ہے؟ ان عذاب ربک لواقع. دیکھو جو یہ سب دنیا کی ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور ساری چیزیں تمہیں نظر آ رہی ہیں، کچھ نظر نہیں آ رہی ہیں، کچھ ہم بتا رہے ہیں، لیکن ان سب کے بعد ایک بات سمجھ لو کہ ایک عذاب ہے، عذاب کا دن آنے والا ہے، اور اس سے کوئی اس کو اپنے آپ کو اس سے دور نہیں کر سکتا عذاب سے، سوائے اس سے کہ ایمان لے آئے تو بچ سکتا ہے. لیکن تم چاہو کہ تم سارے برے کام بھی کرو اور عذاب کے دن بھی تم کو نہ پہنچے تو ایسا نہیں ہوگا. یوم تمور السماء مورن، زمین آسمان جو ہے اس دن تھر تھرا جائے گا، ہلے گا، ڈولنے لگے گا. اور تم دیکھو گے پہاڑ جو ہیں وہ بالکل مطلب یہ ہے کہ روانی کے ساتھ بالکل جیسے موج کی نہر کی موجیں ہوتی ہیں وہ چلتے ہوئے دکھے گا تم پہاڑ. تو اس دن کے جھٹلانے والوں کے لیے تو بہت تباہی ہے. جو لوگ ہماری باتوں میں لطیفوں کی طرح ہماری باتوں کو لیتے ہیں اور اس میں کھلندرے انداز سے اس کی باتیں کرتے ہیں. یوم داور، اس وقت وہ دن ان کو ہم بتا دیں، آج بتا دیں تو سمجھ لیں تو اچھی بات ہے اگر سمجھ لیں کہ ان کو ایک جہنم کی طرف ان کی پکار لگائی جائے گی، اور وہ پکار ایسی ہوگی کہ اس میں دھکے لگا کر ان کو کہا جائے. صرف پکار نہیں ہوگی بلکہ اس کے ساتھ دھکے دینے والے بھی ان کو ہوں گے. یہ ہے وہ آگ جس کا تم جھٹلایا کرتے تھے. افسحر ھذا، تو یہ بتاؤ کہ تم جادوگری کہتے تھے نبی کی باتوں کو، ابھی جادو تمہارا ختم ہوا کہ نہیں ہوا؟ تمہارے سامنے جو کچھ دکھ رہا ہے یہ جادو ہے یا حقیقت ہے، یا تم دیکھنا ہی نہیں چاہتے ہو؟ اصلاح، ابھی تمہیں اس میں داخل ہونا ہے، اسی پہ تمہیں صبر کر لو تو کر لو، اور صبر نہیں کرو تب بھی برابر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، تمہارے لیے کوئی انجام تمہارا بدلے گا نہیں. لیکن یہ تمہارے عمل کا نتیجہ ہے جو تمہیں دیا جا رہا ہے. اس کے مقابلے میں 70ویں آیت ہے کہ وہ متقین جنت والے ہوں گے اور نعمتوں والے ہوں گے،
اور اس کے اندر وہ طرح طرح کے پھل ہوں گے جس سے وہ مزے لے لے کے کھا رہے ہوں گے. اس کے اندر ان کو ذائقہ بھی ہوگا, مزہ بھی ہوگا, اور اس کے اندر غذائیت بھی ہوگی, اور ان کی کہیے کہ کام و دہن کا اس میں سارا سامان ہوگا. وقاہم, اور ہم نے تو ان کو جہنم کے عذاب سے بچا کے وہاں رکھا ہوا ہے. اور ان سے کہا جائے گا تم کھاؤ پیو جو کرنا ہے تمہیں, بڑے مزے لے لے کے, بڑے ہضم کرتے ہوئے, تمہیں نہ ڈکار کی ضرورت پڑے گی نہ بدہضمی کی ضرورت ہوگی, ہر چیز تمہیں راس آئے گی. تو یہ تمہارے عمل ہیں جو تمہیں یہاں تک لے کر آئے ہیں. اور وہ بیٹھے ہوں گے, بڑے بڑے تخت بچھے ہوں گے, سجے ہوئے ہوں گے ہر طرح کے آرائشی کپڑوں سے, زیب و زینت سے, صف در صف, اور ان کی بیویاں ہوں گی جو حور عین ہوں گی. اور وہ لوگ جنہوں نے الذین آمنوا, پھر اللہ نے کہا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے تھے دنیا میں, اور اگر ان کی ذریت میں سے بھی وہ لوگ تھے جو ان کے اولادیں تھیں انہوں نے بھی ایمان قبول کر لیا تھا, تو ہم ان کی اولادوں کو ان کے ساتھ ملا دیں گے. اور اگر عمل دنیا والوں کے دنیا میں جس نے زیادہ اچھے عمل کیے ہوں گے تو جتنا جنت میں اس کا مقام ہوگا, اور جس نے کم کیے ہوں گے ہم ان کی رشتہ داریوں کی وجہ سے ان کو اعلیٰ ترین مقام پہ سب کو جمع کر دیں گے. اور ہم یہ نہیں کریں گے کہ اوپر والے کو نیچے لے کر آئیں, ہم نیچے والے کو اوپر لے کے جائیں گے. لیکن یہ بھی طے ہے کہ جس نے جب کمائی تمہیں بہرحال وہی ملے گی جو تم نے خود کی ہے, لیکن اس میں بونس ہم تمہیں دے دیں گے رشتہ داری کی وجہ سے. بغیر اگر ایمان ہی نہیں لیا اور عمل نہیں کیا تو ظاہر ہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ, اور ہم ان کو پھلوں کا ایک سپلائی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی. اور ایسے ایسے گوشت ہوں گے جو جس کو ان کی مرضی ان کی چاہتی ہوگی, بس یہ والا گوشت کھائیں, یہ والا گوشت کھائیں, اس پرندے کا کھائیں, اس کا کھائیں, تو ان کو ملتا رہے گا. یتنازعون فیہا کأسا, وہ بدل کے لیں گے. ایک مزیدار انہوں نے شربت پیا ہوگا, پھر کہ دوسرا اچھا یہ بھی دکھا دو, اچھا یہ بھی چکھا دو, اچھا یہ بھی چکھا دو. تو آپس میں وہ ایک طرح سے ایک دوسرے تبادلہ کریں گے کہ بھائی تمہارا بتانا تمہارا کیسا ہے. اور کوئی لغو بات ایک دوسرے کی کوئی نہیں سنے گا, نہ کوئی کہے گا, نہ گناہ کی بات تو ہوگی نہیں وہاں پر. اور ان کے پاس کچھ بچے ہوں گے, خدمتگار ان کے لیے بچے ہوں گے, جو ان کو ایسا لگے گا, ان کی شکل صورت دیکھ کے لگے گا جیسے کوئی بہت ہی ایسا موتی ہے, اتنا شفاف ہے کہ جیسے بالکل ہر چیز اس کے اندر کا جسم کے ایک ایک حصہ اس کا جھلک رہا ہے, لیکن اس کو چھپا کر رکھا گیا ہے اسے. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ, اور ان کے اوپر کچھ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو متوجہ ہو کے بات کریں گے اور ایک دوسرے سے پوچھیں گے اور آپس میں سوال کریں گے بھائی تمہارا کیا حال گزرا, تمہاری زندگی کیسے گزری, تم یہاں کیسے پہنچے, تم کو کیسے امید ہو گئی تم جنت میں جاؤ گے. تو انہوں نے کہا, وہ کہیں گے آپس میں کہ بات یہ ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے, لیکن تذکرہ یہی ہوتا تھا کہ پتہ نہیں ہماری جنت ہوگی کہ نہیں ہوگی, اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا. لیکن واقعہ یہ ہے کہ اللہ نے تو ہم پہ احسان کر دیا اور ہم کو بہت ہی جھلسانے والی آگ کی عذاب سے بچا لیا. فَإِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ, ہاں یہ ضرور تھا کہ ہم اس سے دعا کرتے رہتے تھے جنت دنیا میں رہتے ہوئے, اور ہمیں تو یہ اب یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ احسان کرنے کے والا ہے ہی ہے, رحمت کرنے والا بھی ہے. فذکر, اے نبی آپ تو اپنی باتوں جو آپ کو ہم نے بھیجی ہیں آپ اس کو لوگوں کو اس کی یاد دہانی اس سے کراتے رہیں. اور آپ اللہ کی نعمت, آپ پر اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ آپ کو کوئی کہتا رہے, لیکن آپ کا کیا مقام کہ آپ کو کوئی کاہن کہے اور آپ کاہن بن جائیں, اور آپ کا کیا مقام کوئی آپ کو مجنوں کہے تو آپ مجنوں بن جائیں. آپ تو اس سے بہت اعلیٰ ترین ہیں. ہم یقولون شاعر, کچھ ہم میں سے کہتے ہیں یہ شاعر ہیں, اور وہی کہتے ہیں کہ یہ تو دیکھنا ان کے اوپر ایسا جھٹکا آئے گا, کوئی مصیبت پڑ جائے گی, زبان بند ہو جائے گی ان کی, یا ان کے اوپر کوئی ایسا المیہ اترے گا کہ یہ سب بھول جائیں گے شاعری کرنا. تو کہتے ہیں ہم تو انتظار کر رہے ہیں ان کا کہ دیکھیں ان پہ کب موت کا برا زمانہ آتا ہے. قل تربصوا, اللہ نے کہا کہ آپ ان سے فرما دیں کہ بالکل تم انتظار کرتے رہو, اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں تمہارے ساتھ. ہم دیکھتے ہیں کہ تمہارے انتظار سے نتیجہ تمہارے انتظار سے نکلتا ہے یا ہمارے انتظار سے نکلے گا. ام تامرهم احلامهم بهذا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے بڑے بڑے ہوش مند موجود ہیں, تو ان کے جتنے عقل مند ہیں صرف یہی ان کو بتاتے ہیں کہ تم مطلب نبی کے خلاف کھڑے ہو جاؤ, نبی کے خلاف الزام تراشی کرو, نبی کی مطلب توہین کرو. تمہارے عقل مند لوگوں کے پاس یہی کام رہ گیا, ساری عقل ان کی اسی میں صرف ہوتی ہے. ہاں یہ بات نہیں ہے, بلکہ اصل میں یہ وہی ہے کہ سرکشی ان کے اندر چھائی بیٹھی ہوئی ہے ان کے اندر, اور وہ نبی کی قدردانی تو بہت کی بات ہے, اس کی ذرا سی اس کو جو کہتے ہیں ذرا سی اہمیت دینے کو تیار نہیں ہوتے. ان کی گویا ایک طرح سے بے عزتی ہو جائے گی اگر وہ نبی کی بات سن لیں گے تو. ہم یقولون تقبلہ, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ارے بھائی یہ برا کے لاتا ہے یہ جملے. بل لا یؤمنون, اللہ نے کہا کہ یہ بات نہیں ہے, اصل بات یہ ہے کہ وہ ماننا نہیں چاہتے. لیکن اگر واقعی وہ ان کا خیال یہ کہ نبی نے اپنی طرف سے بنا کے لیے ہیں تو ایک بات ان جیسی لے کے آ جائے, ایک جملہ لے کے آ جائے, وہ ایک حدیث کوئی قرآن کی ایک جملہ, ایک سینٹینس یا ایک آیت لے کے آ جائے. ہم دیکھتے ہیں پھر کیسے وہ ان کے سچ ثابت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ام خلقوا, لیکن یہ ہمیں بتا دیں ساری باتوں سے پہلے کہ بھائی وہ خود سے پیدا ہو گئے یا کسی کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئے تھے, کسی چیز کے بغیر پیدا ہو گئے تھے, یا وہ دوسروں کو پیدا کرتے ہیں,
یا انہوں نے آسمان زمینوں کو پیدا کیا ہے، بل لا یوقنون۔ پھر اللہ تعالیٰ دیکھیے ہر آیت میں اعتراض اٹھاتا ہے، پھر اس کا چھوٹا سا جواب دیتا ہے کہ اصل اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اصل جو بنیاد ہے ان کے انکار کی وہ یہ نہیں ہے، بلکہ جو باتیں کہہ رہے ہیں اصل بات یہ ہے کہ ان کے اندر ایک دل میں ان کے مرض ہے۔ مرض کیا ہے کہ وہ یقین نہیں کرنا چاہتے۔ امندہم خزائن ربک، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے نبی کو تو خزانے نہیں دیے، تو ان کے پاس کتنے خزانوں کے ڈھیر بھر گئے، ہمارے جتنے خزانے کیا ان کے پاس بھی اتنے ہی آ گئے؟ یا وہ ہمارے داروغہ بن جائیں گے، یا ہمارے نبی پہ ان کی داروغہ بننے کا ہم نے کوئی اختیار ان کو دیا ہے؟ ام لہم سلم، اور اگر یہ اتنے ہی طاقتور ہو چکے ہیں، آج کی اسپیس انرجی ٹیکنالوجی آ گئی ہے اور چاند پہ پہنچ گئے ہیں، خلا پہنچ گئے ہیں، تو ایسی سیڑھی اور بنا لیں جس میں آسان تک پہنچ جائیں، اور ہماری جو باتیں فرشتے کر رہے ہوں گے ذرا ان کو جا کے سنیں ان کو، فلیات مستمعوں، اور پھر اس کے بعد سننے کے بعد وہ آدمی آ کے بتائے لوگوں کو کہ بھائی میں نے تو آج فرشتوں سے یہ باتیں سنی تھیں، اور مجھے تو یہ باتیں میں نے سن رہا تھا، اور جو میں کہہ رہا تھا دیکھو انہوں نے بھی یہی باتیں کہی ہیں مثلا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ 40 میں کہ 36 میں کہ بھائی یہ عجیب بات ہے، 39 آیت ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے جو ہے خاندان بنا رکھا ہے، پورا مطلب فیملی ہے خداؤں کی، مرد خدا، عورت خدا، بچے خدا، بیٹیاں خدا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ عجیب بات ہے کہ ان کو تو بالکل پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے اپنے لیے، لیکن اللہ کے لیے انہوں نے بیٹیاں بنا رکھی ہیں۔ ام تسألہم اجرا، پھر اللہ تعالیٰ نبی سے پوچھتا ہے کہ بھائی یہ آپ سے جیسی دیکھتے ہیں تو بھاگتے کیوں ہیں؟ ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے ان کا کوئی مطلب یہ کہ ان سے وہ کر لیا کہ جیسے آپ پہنچیں گے اور ان کی جیب خالی کرا لیں گے ان سے، تو کیا آپ نے ان سے واقعی کبھی پیسے مانگے تھے؟ فہم من مغرم مثقلون، اور اس کی وجہ سے ان کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر ہم ان کے پاس بیٹھ گئے تو ہماری تو پوری جیب خالی ہو جائے گی اور ہمارے پاس اتنا تاوان لگا دیں گے کہ ہم بوجھل ہو جائیں گے اس سے۔ ام عندہم الغیب، اور یا ان کے پاس کوئی غیب کی علم ان کے پاس بھی پہنچ گیا ہے جس کو وہ لکھ رہے ہوں۔ ام یریدون کیدا، ہاں اگر یہ ہے کہ وہ اللہ کے خلاف اور اللہ کے نبی کے خلاف سازش میں لگے ہوئے ہیں، تدبیریں کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو نیچے کر دیں، دین کو مٹا دیں، اللہ کو ناکام ثابت کر دیں، بلکہ اس کا وجود ہی ختم کر دیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فالذین کفروا، تو وہ لوگ جو کفر کرنے والے ہیں وہ صرف تدبیریں کرتے ہی رہ جائیں گے، اس کے علاوہ ان سے کچھ ہاتھ نہیں لگے گا، ان کا کوئی ان کو خواہش پوری نہیں ہوگی۔ ام لہم الہ غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی خدا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے ان شرک کی چیزوں سے بڑی پاک ہے۔ وہیں یرو کسفا من السماء، اور اگر ہم ان کو عذاب کی شکل میں ایک ٹکڑا بھیجیں بادل کا جو ان کے اوپر گرنے والا ہو، تو وہ دور سے آتے ہوئے سمجھیں گے کہ تو ہمارے لیے برسانے والا بارش ہے، بارش برسانے والا بادل ہے۔ صحاب مرکوم فذرہم، اے نبی آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے، جہاں تک کہ جب ان کو اس دن سے آمنا سامنا ہو جائے گا جس دن ان کو جو ہے کڑاکے دار چیز ان کو تباہ کر دے گی، اور اس دن نہ تو ان کی سازشیں ان کے ساتھ کام آ سکیں گی، نہ وہ ان کو کوئی مددگار کھڑے ہوں گے ان کے لیے جن کو وہ سمجھتے دنیا میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور وہ لوگ جو ظلم کرتے رہے ہیں ان کے لیے ہم نے عذاب کے بہت سے درجے رکھے ہوئے ہیں، کچھ عذاب یہاں دیں گے اور کچھ عذاب جو ہے وہاں پر ہوگا، اکثر لوگ اس کا پتہ نہیں ہے۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، نبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا اعلیٰ ترین بات کہی ہے، اور یہ ہم سب کے لیے کہا گیا کہ اے نبی، اے انسانوں، اے مسلمانوں، تم دنیا میں جتنی تکلیفیں سہتے ہو، اسلام کے خلاف تم پر جتنی تنقید ہوتی ہے، جس پر تم پہ الزام لگائے جاتے ہیں، تہمتیں لگائی جاتی ہیں، تو تم اپنے رب کے فیصلے کے ساتھ اپنے انتظار پہ جمے رہو، جو اللہ کا فیصلہ ہو جب بھی آئے تم اس کے لیے صبر کے ساتھ جھیلتے رہو۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنَا، اے نبی ہم تو آپ کو اپنی نگاہوں میں رکھے ہوئے ہیں، آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، آپ مطلب یہ کہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کو دیکھ ہی رہا ہے، لیکن گویا ہمارا تو خاص آپ پر مہربانی اور خاص آپ پہ نظر ہے، اور آپ تسبیح بیان کرتے رہیے جب بھی آپ کھڑے ہوتے ہیں اور رات میں، اور جب سورج جو ہے ستارے جب ڈوب رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ تسبیح بیان کریں۔ نجم ہے سورہ نجم ہے، ستارے کی نام سے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، وہ ستارے کی قسم ہے جب وہ گر پڑتا ہے، جب وہ اس کی مدت پوری ہو جاتی ہے وہ ٹوٹ کے گرتا ہے۔ ستارہ ہے اپنی جگہ پہ بڑی قیمتی چیز ہے اور سینکڑوں ہزاروں سال چلتا رہتا ہوگا، لیکن جب اس کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو اچانک جو ہے مطلب بالکل ایک کالا سا سیاہ سا تختہ ہو کے اور سیاہ سا نقطہ ہو کے ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ جو دنیا کی چمک دمک والے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں ان کی چمک رہے گی، جب ستارے کی چمک ختم ہو سکتی ہے تو ان کی چمک کیا ہے؟ پھر اللہ نے کہا کہ وہ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، اے لوگو، اے مکے کے لوگو، یہ جو تمہارا ساتھی ہے نا، یہ تمہارا ساتھ جو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ تمہارے ساتھ رہتے ہیں، تمہاری زندگی، اپنی زندگی انہوں نے ان کے ساتھ بچپن سے گزاری ہے، جوانی میں گزاری ہے، اور اب نوبت کے بعد تمہارے ساتھ ہیں، تو تمہیں اب خیال آ رہا ہے کہ یہ تو گمراہی میں آ گئے تھے اور بھٹک گئے تھے، حالانکہ ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اور ان کا تو حال یہ ہے کہ ان کے منہ سے ایک جملہ بھی ایسے نہیں نکلتا جو ان کی خواہش کا ہو، اپنی خواہش کی بنیاد پہ وہ بات نہیں کرتے،
ان ہوا الا وحی یوحا، وہ تو جو بات بتاتے ہیں لوگوں کو قرآن کی شکل میں ہو تو وہ تو وحی ہے، جو حدیث کی شکل میں ہوتی ہے وہ بھی وحی کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ علمہ شدید القوا، بہت ہی طاقت اور شدید ترین طاقت کے ساتھ رکھنے والا جبریل وہ ہے جن کو سکھاتا ہے۔ ذو مرتن، اور اس کی حکمرانی ہے، وہ تمام فرشتوں کا سردار ہے، اس کا امر چلتا ہے۔ فاستویٰ، اور اس کو مطلب یہ ہے کہ اس کا ایک مقام ہے جہاں وہ ٹھہرتا ہے، وہ بالافق الاعلیٰ۔ اور ایک وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آسمانوں پہ، ہورائزن پہ ان کو دیکھا تھا بہت بلندی پر، پھر وہ دھیرے دھیرے نیچے ان کے پاس آیا، پھر وہ ان سے قریب ہوا تو ایسا لگا کہ جیسے کمان کے دونوں کنارے آپس میں مل گئے ہوں، یعنی اتنے قریب ہوگا کہ جیسے بالکل گلے کہ جیسے سینے سینہ مل رہا ہو۔ اس کے بعد انہوں نے ہمارے بندے پہ وہ وحی کی جو ہم نے اس کو بتائی تھی، ما کذب الفؤاد ما رأى۔ اور جب یہ وحی ہمارے بندے پہ اتر رہی تھی تو ان کا ایسا نہیں ہوا کہ ان کا جو ہے مطلب یہ دماغ جو ہے کہیں اور چلا گیا ہو، اور دل ان کا جو ہے مطلب یہ کہ وہ بھول گیا ہو کہ کہہ رہے ہیں یہ، اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہو، بلکہ انہوں نے جو سنا اس کو پورا اسی طرح سے یاد کر لیا جیسے وہ دیکھ رہے تھے۔ اور انہوں نے جبریل کے اس طرح کے اصلی حالت میں ان کو دیکھنے کے بعد ان کے دل میں کوئی کمزوری نہیں آئی، کوئی گھبراہٹ اور دھڑکن نہیں پیدا ہوئی۔ افتمارون ولا ما یری، تم اس بات میں تم الجھ رہے ہو کہ انہوں نے کیا کیا دیکھا، اور انہوں نے تو ان کو اس وقت بھی دیکھا نظرۃ اخری، ایک دفعہ پھر دوسری مرتبہ وہ اترے تھے تب انہوں نے ان کو دیکھا تھا، اور کہاں دیکھا تھا؟ جو سدرۃ المنتہا ہے، آسمانوں کے جو آخری حد ہے منتہا کی، اس کے قریب ایک بیری کا درخت ہے، وہاں پر انہوں نے ان کو دیکھا تھا۔ یہاں وہ جنت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص قسم کی ریزیڈنس بنائی گئی ہے، پناہ کی جگہ بنائی گئی ہے۔ اور یہ اس بیری کے درخت کے اندر کیا کیا عجیب عجیب نظارے تھے جو ان کو وہاں دیکھنے کو مل رہے تھے، لیکن ان کی آنکھوں کا عالم یہ تھا کہ اگر ہمارے پاس 1000 وولٹ کا آنکھوں کے سامنے ہمارے نظر کر دیا جائے تو ہماری آنکھیں چندیا جائیں گی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے وہ مناظر جو دنیا کے مناظر کے مقابلے میں کروڑوں درجے مختلف ہوں گے، نبی کریم کی آنکھوں کی طاقت اور ان کی ایمان کی طاقت اتنی زبردست تھی کہ نہ تو آپ کی آنکھیں پھترائیں، نہ آپ کو اس میں کوئی ایسی بات لگی کہ آپ اپنے حد سے گزر جائیں۔ اور اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں انہوں نے دیکھی وہاں پر جا کر۔ یہ جو ظاہر معراج کا واقعہ ہے، افرأیتم اللات والعزیٰ، اب تم اس خدا کے مقابلے میں تو اس کی باتیں کرتے ہو کہ ہم نے کچھ دیوی دیوتا بنا رکھے ہیں، ایک مطلب یہ کہ لات ہے اور ایک عزیٰ ہے، ایک عورت ہے ایک مرد ہے، اور ایک منات ہے جو تیسرا خدا ہے ہمارا، سارے سروخرا الکم الذکر۔ اتنی عجیب بات ہے کہ تمہارے لیے ہمارے لیے تو مطلب یہ کہ عورتیں ہوں گی، تمہارے لیے مرد ہوں گے۔ تل کا ادھر قسمت دیزا، تو یہ تو کوئی بڑی انصاف والی تقسیم نہیں ہوئی۔ بھائی اگر پسند کہتے ہو تم تو دونوں کو پسند کرو، اگر تمہیں بیٹیاں پسند ہیں اللہ کے لیے تو اپنے لیے بھی پسند کرو، لیکن یہ تو نا انصافی والی تقسیم ہوئی۔ اور یہ بات اصل میں کچھ بھی نہیں ہے، تم نے یہ نام ہے جو گھڑ لیے ہیں، خود ہی بنا رکھے ہیں تم نے، تمہارے باپ دادا نے، اس پہ کوئی کہیں سے کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں ہے، کوئی وحی والی بات آئی ہو، کوئی کتاب میں لکھا ہوا ہو، کسی نبی نے آ کے بتایا ہو، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو صرف انہوں نے اپنے گمانوں کو بس بنا رکھا ہے، سجا رکھا ہے، اور جو ان کا دل چاہتا ہے، ان کا دل چاہتا ہے کہ آج ہم خدا بنا لیں جس کی سونڈ ہو، ایک خدا اور بنا لیں جس کی گائے کی شکل ہو، ایک گائے بنا لیں جس کا وہ، اور طرح طرح کے ہمارے اندر آرٹسٹ مزاج ہے ہمارا، تو ہم خداؤں کی مطلب شکلیں بنا کے روزانہ اتنا خدا پیش کرتے رہیں۔ تو یہ تو انسانوں کا اپنا فن ہے، اور اس فن کا مطلب یہ کہ انجوائمنٹ ہے بس خالی، اس کا حقیقت سے کیا تعلق۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اے لوگوں تمہارے پاس وہ آدمی آیا ہے جو تمہارے رب کے پاس سے آیا اور ہدایت لے کر آیا۔ ام للانسان ما تمنا، اس جملے میں ایک جملے میں اللہ نے ایسی بات کہہ دی ہے کہ ہم کھربوں لوگوں کی باتوں کو آپ سمیٹ لیں تو ہر ایک سے آپ پوچھیں کہ بھائی تمہاری خواہشیں بتلاؤ، تو آپ یقین کیجئے کہ دنیا کی خواہشیں، دنیا کم پڑ جائے گی ان کی خواہشوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم یہ سوچو کہ کتنی تمہاری آرزویں تم پوری کرتے ہو، کر سکتے ہو، اور اس کے باوجود ہم کرتے رہتے ہیں۔ مطلب دوسرے الفاظ میں تمہاری تمنائیں ہیں وہ ختم نہیں ہوتی، اور ہماری دین بھی ختم نہیں ہوتی، اور ہم کتنی ہی تمہاری تمنائیں پوری کرتے ہیں، لیکن تم یہ چاہتے ہو ساری دنیا میں تمنا پوری ہو جائے۔ ہم نے کچھ تمنائیں تمہاری آخرت کے لیے رکھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہارا معاملہ رکھنا ہے تو اپنی تمنائیں آخرت والی بھی رکھو نا، جس تم دنیا کی تمنائیں کرتے ہو۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، اور کتنے ہی فرشتے ہیں آسمان میں اور زمین میں، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ان سے رشتہ ہے، ہماری شفاعت کریں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا ہی نہیں کہ وہ شفاعت خود سے کریں، وہ تو اللہ تعالیٰ کی اگر اجازت ان کو ملے گی، اور جس کے لیے ہم کہیں گے فلاں کے لیے کرو تبھی وہ کریں گے اس شفاعت، ان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور وہ لوگ جو آخرت کا ایمان نہیں رکھتے ہیں، نہیں لانا چاہتے ہیں، اور انہوں نے کیا کیا ہے، فرشتوں کے عورتوں جیسے نام رکھے ہوئے ہیں، ما لہم بہ من علم، کوئی ان کے علم کی بات کرتے ہی نہیں یہ لوگ، سوائے گمان پھیلانے کے، اندیزے ٹامک ٹوئیاں کرنے کے، اور ایک قسم کے اسپیکولیشن کرنے کے، اور کچھ ان کے پاس نہیں ہے۔ لیکن جب حق جو ہوتا ہے وہ بدگمانی سے یا گمان سے نہیں چلتا ہے، اور حق نہ تو گمان سے چلتا ہے، نہ حق جو ہے گمانوں سے ختم ہوتا ہے۔
فعارض من تولی، اے نبی آپ اپنا کام تو کرتے رہیے، لیکن جو آپ سے منہ موڑ لیتا ہے اور پیٹ پھیر کے چلا جاتا ہے تو آپ بھی اس سے منہ موڑ لیجیے، اور جس نے ہمارے ذکر کو نہیں ماننا ہے اس کی آپ فکر مت کیجیے، کیونکہ ان کو صرف دل چاہ رہا ہے ان کا کہے کا کہ وہ دنیا کی زندگی ملتی چلی جائے۔ ذالک مبلغہم من العلم، یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ سارا جتنا علم ہے اتنا ہی علم ان کے پاس ہے، ساری یونیورسٹیاں، سارے اکیڈمک ادارے، سارے بڑے بڑے فلاسفر، ساری چیزیں کیا ہیں، آپ کیسے میگزیمائز کر لیں اپنی صلاحیتوں کو، آپ کیسے میگزیمائز کر لیں اپنی دولت کو، آپ کیسے انجوائے کر لیں اپنی زندگی کو، کیسے عمر بڑھا دیں، بس اسی میں گھوم رہے ہیں۔ لیکن ان کا یہ علم کہیں جاتا ہی نہیں، جو ان کے پاس یہ مقصد ہی نہیں ہے کہ اس علم سے کیسے ہم اللہ سے جوڑ لیں اور اللہ کی کامیابی کتنے جوڑ لیں اپنے آپ کو، اس علم میں وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ ان ربک هو اعلم، تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے وہ کون ہیں جو اللہ کے راستے سے بھٹکنا چاہتے ہیں اور بھٹک جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے جو ہدایت لینا چاہتے ہیں اور ان کو ہدایت مل جاتی ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کے لیے سارے آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، ساری زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ اور یہ سب اللہ تعالیٰ نے سارا نظام کیوں بنایا ہے؟ اس لیے بنایا ہے کہ جو یہاں پر عمل کر کے ہم ان کو موقع دیں گے، اور اگر عمل کر کے انہوں نے برائی کو اختیار کیا تو ہم اس کا بدلہ، برائی کا بدلہ برائی سے دیں گے، اور اگر انہوں نے اچھائی سے کام کیا تو ہم اچھائی سے بدلہ دیں گے ان کو۔ اور وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو اچھائی سے کام کرتے ہیں؟ الذین یجتنبون کبائر الاسم، کہ اللہ نے مومنین کی صفتیں بیان کی کہ بھائی چھوٹے موٹے گناہ تو ان سے ہو سکتے ہیں لیکن بڑے گناہوں کے پاس بھی نہیں جاتے، بچ کے نکل جاتے ہیں اس سے، اور جو فحاشی، بدکاری، کھلے عام کرنے والی برائیاں ہیں اس سے دور رہتے ہیں۔ ہاں کبھی کبھی اتفاقاً ان پہ کوئی غلطی ہو گئی، بھول گئے، کسی بات کا غلبہ ہو گیا، لیکن فوراً ان کے اندر توبہ اور انابت پیدا ہو جاتی ہے، اور جب وہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو مغفرت میں بہت وسعت رکھتا ہے، اور وہ تم کو خوب جانتا ہے۔ تمہیں تو تم کیا اس کے بارے میں پوچھتے ہو؟ تمہیں تو اللہ نے معلوم، وہ اللہ تعالیٰ تمہارا وہ علم رکھتا ہے جب تم کو زمین میں بنا رہا تھا، تمہاری تخلیق ہو رہی تھی، تمہارے لیے دنیا کو ہم سجا کے تمہارے لیے رکھ رہے تھے، اور تم اپنی ماں کے پیٹ میں ایک چھوٹے سے پیٹس کی شکل میں تھے، اور تم اس وقت کیا تھے؟ ہم جانتے تھے، اس وقت بھی ہم تمہارا خیال رکھ رہے تھے، ہم تمہارے اندر ساری چیزیں پیدا کر رہے تھے جو تمہاری زندگی میں کام آنے والی تھیں، اور تمہارے لیے وہ اسباب فراہم کر رہے تھے تمہاری زندگی جس سے سنور سکتی تھی۔ فلا تزکوا انفسکم، تو اپنے آپ کو تو بڑے دعوے مت کرو، اپنے مطلب یہ کہ اپنے آپ کو مطلب یہ کہ جتا نا کہ مطلب یہ کہ اپنے منہ خود مٹھو نہ بنو کہ اپنے آپ کو ہم تو سب سے اچھے ہیں، ہمارا تو سب سے اچھا کردار ہے، ہم نے سب سے اچھے کام کیے، دنیا کے بڑے ہم نے کارنامے کیے، یہ سب باتیں مت کرو۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون ہے جس نے تقوی اختیار کیا۔ افرأیت الذی تولی، اور کیا نبی آپ کیا سمجھتے ہیں اس آدمی نے جس نے آپ سے منہ پھیر لیا، وعطا قلیلا، اور اگر آپ نے اس سے ذرا سی کوئی بات مانگ لی کہ بھائی کسی فلاں غریب کی مدد کر دو، کوئی ضرورت مند ہے تم سے آ رہا ہے اس کی مدد کر دو، تو بالکل ایسے ہوتا ہے کہ وہ اگر آپ اس سے پانی مانگے تو پانی کی جگہ ایک گھونٹ دے دے گا، گھونٹ مانگے تو قطرہ دے گا، وہ کہے گا بڑا ایسا معلوم ہوگا آتم تائی بن گیا، وہ تھوڑا سا دے کے احسان جتائے گا، اور اس کے بعد وہ کہے گا آئندہ بھائی بس ہو گیا بہت، اب دوبارہ مجھ سے مت آنا، میری تو ساری دولت لٹ جائے گی اگر میں تم کو دیتا رہا، اور بند کر دے گا راستے کو۔ آئندہ ہوئے علم الغیب، کیا اس کے پاس علم غیب ہے یا کہ اس کے ذریعے سے اس کو نظر آ رہا ہے کل اس کا کیا ہوگا؟ ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا ان کو وہ موسیٰ کے جو صحیفے ہم نے اتارے تھے ان میں ان کو خبریں نہیں دی گئی تھیں؟ اور ابراہیم کے اندر کے لیے جب ہم نے صحیفے اتارے تھے ان کو خبریں نہیں ملی ہمارے بارے میں؟ وہ ابراہیم جس نے اپنا حق ادا کر دیا اللہ تعالیٰ سے عہد پورا کرنے کا، ہم نے تو اس میں یہ لکھا تھا کہ ایک کا گناہ دوسرے کی پکڑ نہیں ہوگی اس سے، اگر وہ ذمہ دار نہیں ہے اس گناہ کا تو۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ، ہم نے یہ بھی لکھا ہے نبیوں کی کتابوں میں کہ انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا، اور جس نے جو کوشش کی ہے اس کو جلدی اس کا نتیجہ بھی سامنے آ جائے گا، اور پھر ہم جو بدلہ دیں گے وہ بھرپور ہوگا۔ اور تمہارا سب کا لوگوں، ہم نے کتابوں میں یہ بھی لکھا تھا، آج قرآن میں بھی لکھا ہے، اس سے پہلے بھی لکھا تھا کہ سب لوگوں کو اللہ کے پاس ہی جا کے اینڈ ہونا ہے، تمہارا اینڈ آف جرنی کہاں ہوگی؟ اللہ کے سامنے جا کر کھڑے ہونے سے۔ وَأَنَّهُ أَضْحَكَ، وہ آپ کا لوگوں، تمہیں اپنے بارے میں اتنا کنٹرول ہے، تم اپنے بارے میں سمجھتے ہو تمہیں تو بس بنا دیا ہے اور تم ایسے بن گئے ہو، بس ٹھیک ہے تمہارا حق ہے، جب چاہو تم ہنسو جب چاہو تم رو، اور تمہارا ہنسنا جو ہوتا ہے وہ خاص طرح سے ہوتا ہے، رونا خاص طرح سے ہوتا ہے۔ یہ کون کراتا ہے؟ کس نے تمہارے اندر یہ صلاحیت رکھی؟ کہ کیا بات ہے کہ تمہیں خوش ہوتے ہو تمہارے ذریعے سے، خوشی ذریعے سے اظہار کیسے کرتے ہو، غم ہوتا ہے تو کیسے اظہار کرتے ہو؟ یہ کس نے کیا تمہارے اندر؟ یہ باتیں کیسے رکھی؟ وہی ہے جو تم کو ہنسا دیتا ہے، ہنسنے کا تمہارے اندر سامان کر دیتا ہے، رونے کا سامان کرتا ہے، اور وہی ہے جو تم کو مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے، اور وہی ہے جس نے تم کو دو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے، مرد عورت کی شکل میں، اور وہی ہے جس نے ایک نطفے سے تمہاری زندگی کا آغاز کیا جب انسان مرد کے جسم سے وہ نکلتی ہے، اور ہمارے پاس تمہارے لیے ایک دوسری بھی تخلیق کا انتظام ہے، ہم تمہیں دوسری شکل بنائیں گے دوبارہ زندہ کر کے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جب کسی کو مالدار کرنا چاہتا ہے تو مالدار ہوتا چلا جاتا ہے، اور کسی کو کمزور کر دیتا ہے، کم ناپ کے دیتا ہے،
تو وہ مطلب یہ اس کے بعد اتنا ہی رہتا ہے جتنا ہم نے اس کو دیا ہے، اس سے آگے نہیں جاتا، اور اسی کو بس سمجھ لیتا ہے بھائی ٹھیک ہے میری گزارا اسی پہ کرنا ہے تو اسی پہ گزارا کرتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَهْلَكَ رَبُّ الشِّعْرَى، اور تم جو ستاروں کی پوجا کرتے ہو تو بھائی جو ستارہ ہے بڑا چمکدار ستارہ ہوتا تھا جس کو وہ دیکھ کے کہتے تھے کہ یہ رب ہے، اللہ تعالیٰ اس کا رب ہے، وہ تو شعرا ستارے کا رب ہے۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادٍ الْأُولَىٰ، اور اس نے تو جو عاد کی 2 قوم گزری ہیں، ایک اول تھی اور ایک دوم تھی، تو ہم نے دونوں کو ہلاک کر دیا تھا، اور سمود کو ہم نے ہلاک کیا تو وہ کون سے باقی رہ گئے؟ اس کو جب ہم نے ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا تو کہیں تمہیں دکھتے ہیں وہ؟ اور قوم نوح، اس سے پہلے قوم نوح کا معاملہ کیا ہوا تھا؟ بڑے ظالم تھے، بڑے سرکش تھے، اور متفقہ ہوا، اور وہ بستی جس نے مردوں کے ساتھ مردوں کا تعلق بنا کے دنیا کا بدترین جرم کیا تھا، کیسا ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ان کو گرایا، کیسا ان کو مطلب یہ کہ مارا، فغشاها ما غشا، ان کے اوپر جو عذاب آیا تو کیسا اس نے ان کو ڈھانک لیا۔ تو اے لوگوں، اللہ تعالیٰ کے نشانیوں کے ساتھ تم کیوں اس طرح سے الجھنا چاہتے ہو، کیوں شک پیدا کرتے ہو؟ دیکھو یہ جو ڈرانے والا ہے، اس سے پہلے بھی ڈرانے والے ہم نے بھیجے تھے، ازفت لازفہ، اور سب نے ایک ہی بات بتائی تھی کہ قیامت جو ہے بس وہ آنے والی ہے، سفر شروع کر چکی ہے، پہنچنے والی ہے، اور اس سے ہٹانے والی کوئی ذات نہیں ہوگی، اس سے دور کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ افامن ھذا الحدیث، اے نبی جب آپ یہ باتیں کرتے ہیں تو ان کو تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے کوئی ان کو مطلب یہ کہ ایک عجیب و غریب بات کہہ دی، بے تکی بات کہہ دی، وتضحکون، اور تم ان کی باتیں سن کے ہنسی آتی ہے تمہیں، اور جب تمہیں انجام کے بارے میں بتاتے ہیں تم ہنسنے لگتے ہو، رونا نہیں چاہتے، جبکہ تمہارے لیے رونے کا وقت آگے آ رہا ہے۔ وانتم سامدون، حالانکہ تم جو ہو غفلت میں، تم غفلت سے نکلنا ہی نہیں چاہتے، ڈم جمے ہوئے غفلت میں۔ اے لوگو، اللہ کا سجدہ کرو اور اللہ کی عبادت کرو۔ سورہ قمر ہے، چاند کو کہتے ہیں، مکی صورت ہے۔ اقتربت الساعۃ، دیکھو قیامت کا وقت بہت قریب آتا جا رہا ہے، آتا چلا جا رہا ہے، آنے والا ہی ہے بالکل قریب ہو کر۔ اور دیکھو ایک وقت آنے والا ہے جب چاند پھٹ جائے گا، ایک پھٹنا تو وہ ہوا تھا جو نبی کریم کے زمانے میں ہوا تھا، ایک وہ ہوگا جو قیامت کے قریب ہوگا۔ وہیں یروا آیۃ یعرضون، ہم ان کو کئی نشانیاں دکھلاتے ہیں کائنات کے اندر، ان کے اندر اس کو دیکھتے ہیں، سمجھ میں بھی آتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن جب اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں خدا ماننا پڑے گا، بس وہاں سے وہ منہ بچا کے نکل جاتے ہیں، پہلو بچا کے نکل جاتے ہیں، اور یہ کہہ کے نکل جاتے ہیں ارے بھائی یہ تو جادوگری لگ رہی ہے ہمیں، کوئی اچھا بڑا زبردست قسم کا ہمارے ساتھ گیم ہو رہا ہے، ہمارا تو دماغ پہ اکوپائی کر لیا انہوں نے، ہمارے دماغ کو، اور ہمارے دماغ کو مطلب انہوں نے اپنے قابو میں کر لیا۔ وکذبوا، اور جھٹلاتے ہیں، لیکن اپنی خواہشوں کو پیچھے چلتے رہتے ہیں۔ وکل امر مستقر، اور ان کو یہ نہیں معلوم کہ ہم نے جتنے بھی معاملات بنائے ہوئے ہیں ہر ایک کا ٹھکانہ دینے والے ہم ہی ہیں، ان کا مقرر کرنے والا کب ہوگا کب ختم ہوگا کیا نتیجہ لگے تو ہم نے بنائے سب چارج، ان کے معاملات بھی ہم طے کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ، اور ان سے پہلے بھی ایسے لوگوں کے پاس خبریں آ چکی تھیں جس میں ان کے لیے عبرت تھی، اگر وہ ان سے سبق لے لیتے تو قوم نوح سے قوم سمود سے عبرت لے سکتے ہیں، کیونکہ صرف انہی کے ساتھ پیش نہیں آیا بلکہ جو بھی ان جیسا کام کرے گا ان کے ساتھ پیش آ سکتا ہے۔ حکمت بالغہ، ہم جو تمہارے پاس کتابیں اتار رہے ہیں اس کے اندر بالغ یعنی بالکل کامیاب ترین اور بالکل بلاغت والی جو ہے حکمت ہم نے تمہیں دی ہے۔ فما تغنی النذر، لیکن ان کی مشکل یہ ہے کہ وہ ڈراوے دینے والی باتوں سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کچھ سمجھ ہی نہیں پیدا ہوتی۔ فتول عنہم، اے نبی آپ نے اپنی بات ان کو پہنچا دی، اب آپ اپنے کام پہ لگے رہیے، دوسروں کے ساتھ لگ جائیے آپ، اور ایک وقت وہ آئے گا جب ان کو ایک پکار لگائے گا اور ان سے وہ بات کہے گا جس کو وہ پہچاننا نہیں چاہتے تھے۔ خوش شان، لیکن اس وقت ان کی حالت یہ ہوگی کہ ان کی آنکھیں اٹھ نہیں رہی ہوں گی، اور وہ قبر سے ان کو جب نکالا جائے گا تو ایسے وہ بھاگ رہے ہوں گے ہر طرف جیسے کہ ٹڈی دل ہوتا ہے، ٹڈیوں کا مطلب ہزاروں کروڑوں اربوں کی تعداد میں چٹیاں بس بھاگی چلی جا رہی ہیں۔ محتعین لدا، اور ان کا حال یہ ہوگا کہ بس جدھر سے ان کو پکار لگانے والا آواز کہے گا بس وہ ہر طرف سے توجہ ہٹا کے اس طرف بھاگے پیچھے چلے جائیں گے، ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کیوں بلایا جا رہا ہے، بس بھاگے چلے جائیں گے۔ جو فرشتہ ان کو پکار رہا ہوگا، یقول الکافرون، اس وقت واقعی کافروں کو یہ کہنے کا موقع ملے گا، وہ کہہ دیں گے اس وقت کہ آج کا دن تو واقعی ہمارے لیے بڑا ہی سخت گزرنے والا دن لگ رہا ہے۔ کذبت قبلہم، تو ابھی تمہارے لیے کیا ہے، تم سے پہلے بھی قوم نوح گزری ہے، انہوں نے کیا کیا تھا، ہمارے بندے نوح کا انہوں نے مذاق اڑایا تھا اور کہا تھا مجنون ہے، اور انہوں نے اس کو مطلب ڈرایا دھمکایا تھا۔ فدعا ربہ، تو اس نے اپنے رب کو پکارا، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں تو ان کے آگے بے بس ہو چکا ہوں، اب آپ ہی میری مدد کریں تو کریں۔ تو ہم نے اس کے لیے آسمان سے پانی کے دروازے کھول دیے، بے پناہ پانی، مطلب نہ رکنے والا نہ تھمنے والا پانی ان کے اوپر اتار دیا، اور ہم نے زمین سے چشمے ابال دیے، ابلتے ہوئے چلے آ گئے وہ۔ فالتقى الماء، اور نتیجہ کیا ہوا کہ ادھر کا پانی ادھر سے ملا تو پوری زمین جو تھی
وہ ایک زمین سمندر بن گئی، اور یہ ہماری طرف سے ایک طے شدہ معاملہ تھا، وہ حملنا، لیکن ہم نے تو نوح کو بچا لیا. ہم نے اس کے لیے ایک ایسی کشتی کا انتظام کروا دیا جس میں تختے ٹھوک ٹھوک کر اور کینے لگا لگا کر اس کو باقاعدہ جوڑ کے بہترین شکل میں بنایا گیا تھا کہ وہ پانی میں ڈوبے گے بھی نہیں، اور اس میں جتنے لوگ آ سکتے ہوں وہ سب آ جائیں گے. اور ہم نے اپنی نگاہوں میں اس کی تیاری کروائی تھی. یہ کافروں کے لیے یہ بدلہ ہوتا ہے. قد ترکنا آیتن، اور دیکھو ہم نشانیوں پہ نشانیاں دیتے چلے جاتے ہیں، لیکن ہے کوئی جو اس سے نصیحت لے لے؟ اور دیکھ لو کیسا عذاب ہوتا ہے ہمارا، اور کیسی ہمارے ڈراوے والی باتیں ہوتی ہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اے لوگو ہم نے تمہارے لیے قرآن کو بڑا آسان کر دیا. قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن پہ عمل کرنا، قرآن کی گہرائیوں کو اہل علم کے ذریعے سے سمجھنا. اور ایسے ہم نے اہل علم تمہارے درمیان میں پیدا کر دی جو تمہارے اندر قرآن کے معنی کو، قرآن کے مفہوم کو، قرآن کی تفصیلات کو انہوں نے کتابوں کی شکل میں ہزاروں میں کر دیا ہے. تو قرآن آسان، اور قرآن کے علوم کو پڑھنا آسان، اور قرآن کی خدمت کرنے والے تمہارے لیے ہم نے مقدر کر دیے، ان کے ذریعے سے تمہارے لیے آسان. اب کیا تم نصیحت پھر بھی نہیں لینا چاہو گے؟ کذبت عاد، دیکھو عاد نے بھی یہی کیا تھا کہ کیسا ہمارا عذاب آیا، اور پھر کیسا ان کو ڈراوا جو تھا وہ کیسا ان کے ساتھ پھوٹ کے نکلا ان پر. ہم نے ان کے اوپر ایک ایسی ہوا بھیجی جو انتہائی تیز ترین ہواؤں کے ساتھ آواز کے ساتھ آتی تھی، اور ایسا منحوس دن تھا جس کے پیچھے کوئی چیز جاندار بچتی نہیں تھی، اور وہ چلتی چلی گئیں. وہ کئی دنوں تک ہوائیں مستقل جاری رہیں. تنزع الناس، وہ لوگوں کو جہاں جہاں چھپے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، جہاں کہیں کسی ٹھکانے میں تھے، وہاں سے ان کو کھینچ کے لے آتی تھیں، اور ان کو زمین پہ لا کے ادھر ایسا ڈال دیا تھا جیسے کھجور کا تنا ہے. پورا تنا جو ہے اکھاڑ کے زمین پہ ڈال دیا گیا، اور اس کے اندر بھی سب مطلب یہ کہ برادہ ہو گیا وہ اندر سے، ایسے وہ ان کے جسم بن گئے تھے. فکیف کان، دیکھ لو ہمارا عذاب کیسا ہوتا ہے. اور ہمارے جن کو ڈرایا جاتا ہے وہ نہیں سنتے تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. دیکھو اے لوگوں، ہم نے تمہارے لیے قرآن کو آسان کیا ہے، اس میں یاد دہانی کی بات ہے، تو تم اس سے یاد دہانی دینا چاہو گے کہ نہیں؟ سمود کو دیکھو، ہم نے ان کو کیسے ڈراوے بھیجے تھے. تو انہوں نے کہا ایک آدمی ہم جیسا، اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ ہم اتنے بڑے بڑے سردار اور ایک چلتا پھرتا آدمی، سڑک چاپ آدمی ہم کو آ کے مطلب یہ نصیحت کر رہا ہے، اور ہم اس کی ماننے لگیں. تاکہ یہ تو بڑی گمراہی کی بات ہے، اور مطلب یہ بہت ہی دیوانگی کی بات ہے. اول کے ذکر علیہ من بیننا، اور اس کو کون سا ذکر کہاں سے دے دیا گیا؟ کس نے کہہ دیا اس کو، سمجھا دیا اس کو کہ وہ ذکر کی باتیں کرنے لگا کہ ہمیں خدا کے پاس سے بات ملی؟ کہاں سے مل گئی اس کو؟ ہمارے درمیان میں تو وہ رہتا تھا، ہم نے تو کبھی اس کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا. بات یہ ہے کہ وہ تو بہت ہی خود پسند قسم کا اور جھوٹا آدمی لگ رہا ہے ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بالکل تم نے صحیح کہا، لیکن اب ایک صحیح کی بات ہم بھی کہتے ہیں کہ تمہیں کل پتہ چلے گا کہ اصلی جھوٹا کون تھا اور اصلی خود پسند کون تھا، شرارت پسند کون تھا. انا مرسل الناقۃ، ہم تمہارے لیے ایک آزمائش کے لیے ہم نے ایک اونٹنی تمہارے لیے بھیجی ہے، یہ تمہارے لیے آزمائش بن چکی ہے. اب تم دیکھتے رہو تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے، تم صبر کے ساتھ دیکھو. ونبئہم، ہم نے ان سے بتا دیا کہ نبی نے ان کو بتایا کہ دیکھو اس اونٹنی کا پانی کا ایک دن الگ ہوگا، تمہارے جانوروں کا الگ ہوگا، اور ہر ایک کا جو اپنا اپنا وقت ہے اسی پر وہ پینے آئیں گے. تو ان کو یہ بڑی پریشانی ہو کہ ایک دن ہمارے جانوروں کو ہم کیوں نہیں پلا، ہماری مرضی جب ہم آئے، یہ کیا بات ہے، ہم پابند ہو گئے. اور یہ آدمی ہم کو مطلب خامخواہ کے لیے ایک اونٹنی کی وجہ سے حرکتیں ہم سے ہو رہی ہیں. فنادوا صاحبہم، تو انہوں نے اپنے کچھ سرکش باغی قسم کے جو گینگ ہوتے ہیں ان کو پکارا کہ بھائی تم ایسا سازش کرو اور خاموشی سے کام کرنا، کسی کو پتہ نہیں چلے. فتح آتا، تو انہوں نے وہ کام کر گزرا، اور وہ سامان کی تیاری کر کے گئے اور اس کی کوچیں کاٹ دیں. فکیف، دیکھ لو پھر اس کے بعد ہمارا عذاب کیسا آیا، اور کیا ان کے اوپر جو ڈراوا تھا اس کا کیا انجام ہوا. انا مرسلون، ہم نے ان کے اوپر وہ ایسی آندھی بھیجی جو چیخ پکار کرنے والی تھی، چنگھاڑنے والی تھی. تو وہ ایسے ہو گئے جیسے بھوس ہوتا ہے، بالکل مطلب جیسے جانور کے لیے بھوس ڈال دیا جائے، اس طریقے سے ہم نے ان کے جسم کو، جو طاقتور ترین لوگ تھے ان کے کیا ڈیل ڈول تھے، کچھ بھی نہیں رہے، وہ برادہ بن گئے. ہم نے دیکھو اے لوگوں، پھر ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ یہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن اب بھی تمہارے لیے موقع ہے کہ قرآن تو جو آسان ہے اس میں بڑا ذکر ہے، اس کو آسان تم بنا لو اور ذکر لے لو، قرآن بھی پڑھو اور قرآن سے ذکر حاصل کر لو. اور دیکھو لوط کی قوم نے کیا کیا، جب ان کو ڈراوا دینے والے آئے تو انہوں نے نہیں مانا ان کی بات، تو ہم نے ان کے اوپر ایسی کنکریاں ایسی برسا دی ان کے اوپر، سوائے قوم آل لوط کے، لوط کا خاندان کے علاوہ سب اس سے وہ گرفتار ہو گئے، اور ہم نے ان کو صبح سویرے ان کو وہاں سے نکال دیا. یہ ہماری نعمت ہے جو اپنے بندوں پہ کرتے ہیں، جو ہم سے شکر گزاری کرتے ہیں. اور ہم نے ان کو بتا دیا تھا کہ دیکھو تم اندر ہماری طاقت بہت زیادہ ہے، تم اس سے ڈرو، اللہ کی طاقت سے. لیکن انہوں نے تو ہمارے خلاف مطلب یہ کہ اور مطلب یہ کہ طرح طرح کے مذاق کرانا شروع کر دیا، سازشیں کرنا شروع کر دی. بلکہ انہوں جو ڈراوے تھے انہوں نے اس کو گویا مطلب یہ ایک طرح سے بالکل اس کی ہوا میں اکھاڑ دیا ان کو، اور جھگڑنے لگے ہم سے.
وَلَقَدْ رَاوَدُوا عَنْ ضَيْفِي، اور ہم نے جو فرشتے مہمان کی شکل میں بھیجے تھے انہوں نے چاہا کہ ان سے ان کی جنسی ضرورت پوری کریں۔ نتیجہ کیا ہوا کہ جب وہاں گھیرا لگائے بیٹھے تھے تو لوط کے گھر کا، تو اچانک ان کی آنکھوں سے ان کی بینائی غائب ہو گئی، ان کی آنکھوں کا جو کہہ لیجیے کہ جو وہ ہوتے ہیں دیکھنے کا حصہ، وہ حصہ ہی مٹ گیا۔ تو دیکھ لو کیسا ہمارا عذاب آیا ان پہ، اور کیسا ان پہ ڈرانے والی چیزیں ثابت ہو گئیں۔ وَلَقَدْ صَبَّحَ، اور یہ سارا کام کب ہوا؟ بالکل صبح صبح، اور وہ عذاب ایسا تھا جو ان کے اوپر ٹھہرا ہوا ہے، آج تک وہ عذاب ٹھہرا ہوا ہے اس پانی میں جہاں پر وہ عذاب ہوا تھا۔ فذوقوا، اور وہ لوگ اسی عذاب میں آج تک پڑے ہوئے ہیں۔ فذوقوا عذابی ونذر، تو چکو ہمارے عذاب کو اب تم۔ اور دیکھو ہم نے جو ڈراوے والی باتیں وہ کتنی سچی تھی، کتنی جھوٹی تھی۔ اے لوگوں، ہم پھر تمہیں یاد دلاتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے قرآن کو آسان کیا یاد دہانی کے لیے، تو ہے کوئی ہماری اس بات کو سن کر لبیک کہنے والا اور یاد دہانی حاصل کرنے والا؟ دیکھو فرعون کے پاس ہم نے بڑے ڈراوے بھیجے تھے، آل فرعون کے پاس، تو انہوں نے ہماری جتنی نشانیاں تھیں سب کو جھٹلاتے چلے گئے۔ تو پھر ہم نے جب ان کو پکڑا تو ان کو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی عزت کیا ہوتی ہے، اللہ کا اقتدار کیا ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے جب پکڑ آ جائے تو بڑے بڑے طاقتور اس کے آگے بالکل زیرو ہو جاتے ہیں۔ اکفارکم خیر من اولئکم، تو اللہ تعالیٰ مکے کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے لوگو، مکے کے لوگو، تمہارے سردار ہو اور مکے کے تم بڑے مطلب یہ ترم خواہ بننے والو، تمہارا خیال یہ کہ تم فرعون سے اور دوسری طاقتوں سے زیادہ بڑے مطلب اللہ کے مقابلے میں تم بے بس بنا دو گے ہمیں، کہ تمہارے جو مطلب یہ تم کفارکم، تمہارے جو کفار ہیں تو ان لوگوں سے بہتر ہیں، یا تمہارے پاس کوئی اللہ نے کتاب بھیجی ہے کہ تم پہ عذاب نہیں آئے گا؟ ہم یقولون، یا یہ وہ مکے والے کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس تو بہت بڑا، ہمارا گینگ بہت بڑا ہے، ہماری تعداد بہت بڑی ہے، اور ہم کو سب آپس میں مل کے ایک دوسرے سے اللہ سے ہم لڑ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سیہزم الجمع، بڑے بڑے جتنے الائٹ فورسز ہیں سب جمع ہو کے آ جائیں، ان کو سوائے شکست کے کچھ نہیں ہوگا، اور پیٹ پھیر کے بھاگیں گے وہ۔ پھر اللہ نے کہا یہ تو دنیا کی بات ہے، لیکن ایک انجام ان کا قیامت کے دن ہوگا، بل الساعہ، پھر ان کے لیے ایک قیامت کا دن طے ہے، اور جس کا وقت طے ہے، اور قیامت جو ہے نا وہ تو اپنے سزا کے لحاظ سے اور اپنی مطلب یہ کہ ہمیشگی کے لحاظ سے بدترین سخت چیز ہوگی، اور انسانوں کی اس سے بڑی کڑوی چیز ان کو کچھ نہیں ملے گی۔ ان المجرمین، بے شک مجرمین جو ہیں وہ بڑی گمراہیوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور ایسا انجام کر رہے ہیں جس سے وہ اپنے آپ کو مطلب یہ کہ اپنے آپ کو تلخی میں ڈالیں، بغاوت میں ڈالیں اور جہالت میں ڈالیں، اور اپنے لیے آگ کا سامان کریں۔ ان کے چہروں کو اس وقت قیامت کے دن ان کے چہروں کو آگ پہ پیش کیا جائے گا، اور گھسیٹ کے ان کو چہروں کے بل لے جایا جائے گا۔ ان سے کہا جائے گا کہ بھائی یہ جہنم ہے، اس کے اندر آپ کو رہنے کا تو موقع ملے گا ہی، اس کے مزے بھی آپ لیتے رہیے، اپنے چہرے سے اب اس کو مزے لیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ہر چیز کو بڑے ہی پیمائش کے ساتھ، بڑے ہی ناپ تول کے ساتھ ہم نے پیدا کیا ہے، اور لیکن ہمارا معاملہ تو صرف یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی بات کہہ دیں تو الا واحدہ، ایسا ہوتا ہے جیسے کہ انسان کی بس صرف آنکھ جھپکے اور وہ کام پورا ہو جائے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا، اے لوگوں تم جیسے بڑے بڑے گروہ ہم نے اس سے پہلے ہلاک کیے ہیں، تو کیا تمہیں اس سے کوئی نصیحت ملتی ہے؟ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور جو کام بھی وہ کر رہے ہیں ہمارے پاس کتابیں ہیں، اس میں لکھی ہوئی ہیں، لکھی جا رہی ہیں، چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، ایک ایک سطر ہم نے اس کی محفوظ کر لی ہے۔ لیکن ہم نے یہ بھی طے کر دیا ہے کہ متقین جو ہیں وہ جنتوں میں رہیں گے، نہریں ہوں گی ان کے لیے، اور ان کا جو بیٹھنا وہاں پر ہوگا، ان کے وہاں پر مجلسیں ہوں گی، بڑے سچائی والی مجلسیں ہوں گی، اور ان کا قرب حاصل ہوگا ان کو اس بادشاہ کا جو بڑے ہی طاقت والا، بڑی قدرت والا اور بڑے اقتدار والا ہے۔ سورہ رحمان ہے، یہ مدنی سورت ہے۔ الرحمن، اللہ تعالیٰ نے اپنے یہ بتایا کہ رحمان کی رحمت جو ہے وہ آخرت میں جو کچھ ہے وہ بھی ہے، اور دنیا میں کتنی ہے، اور انسانوں کے ساتھ کیا کیا اللہ کی رحمتیں ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ دیکھو ایک رحمت تو یہ ہے کہ ہم نے تم کو قرآن کا سیکھنا آسان کر دیا، قرآن کا علم تم کو دیا، اور دیکھو ہم نے انسان کو پیدا کیا تھا، اس کو بولنے کی صلاحیت دے دی، اس کو اپنے مافی ضمیر ادا کرنے کا بہترین سے بہترین انداز دے دیا، کیا زبان، کیا بلاغت، کیا اس کے اندر شعر کے ذریعے سے، نثر کے ذریعے سے انسان کیسے ایکسپریس اپنے کرتا ہے۔ الشمس والقمر، پھر دیکھو ہماری پیدائش کیا ہے، سورج ہیں، چاند ہے، اور ہر ایک کو ہم نے بالکل ایک مکمل بالکل جیسے کہتے ہیں کیلکولیشن اور ان کا حساب اتنا ایسا بنایا ہے کہ وہ ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ دیکھو ہم نے سورج، چاند، ستارے بنائے ہیں، یہ درخت ہیں، اور ان کے اندر ہم نے سجدے کی صلاحیت رکھی ہے، اور دیکھو ہم نے آسمان کو بہت بلند ترین جگہ پہ رکھا ہوا ہے، اور وہاں پر ہم نے ایک ترازو بھی رکھی ہے جو عمل کو ناپے گی۔ تو ہم تم سے صرف ایک بات بتانا چاہتے ہیں کہ تم اپنی ایسے اعمال مت کرنا جسے ہمارے پاس جب میزان میں لے کر آؤ تو میزان جو ہے تمہاری جھکے نہیں بلکہ الٹ جائے، اور تمہارا وزن جو ہے بیکار ہو جائے۔ تو اپنے عمل وہ کرنا جو ہماری میزان پہ پورے اترے۔ تو قیم الوزن، تو اس وزن کا خیال رکھنا انصاف کے ساتھ،
اور دیکھو اپنی ترازو کو تم اپنے ترازو میں خسارے کا کام مت کرنا. والارض وضعها، اور ہم نے دیکھو یہ انسانوں کے لیے، مخلوقات کے لیے ہم نے زمین کو بنایا ہے، آباد کیا ہے اسے کہ وہاں رہ سکے، سارے رہنے کی زندگی کی سہولتیں ان کو فراہم کی ہیں. فیہا فاکہۃ، اس میں طرح طرح کے چکھنے والی مزے لینے والے کھانے ہیں. کھجور ہے، اور جس کے مطلب یہ ہے کہ جو اس کے وہ اندر وہ ہوتے ہیں گوشے ہوتے ہیں، اور ان گوشوں کے اندر وہ بڑھتے بڑھتے جب وہ کلی سے بنتے ہیں تو کلی سے ان میں کھجوریں نکلتی ہیں، اور ایک ہزاروں کھجوریں جو ہے ایک ساتھ جو ہیں بالکل ایک دوسرے جڑی ہوئی نکل آتی ہیں. اور دیکھو ایسے دانے والے چیزیں ہوتی ہیں جو دانوں کی شکل میں ہوتی ہیں، ایسی وہ ہوتی ہیں جیسے بھوسے کے اندر سے وہ نکلتی ہیں، اور ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر خوشبو ہوتی ہے. ایک گھاس ہے بالکل بیکار ہے، لیکن دوسری گھاس خوشبو والی ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو کن باتوں کا تم انکار کرو گے اے جن اور انسانوں. ہم نے انسان کو پیدا کیا تھا کھنکتی ہوئی مٹی سے، جیسے کہ فخار کیسے مطلب ٹھیکرا ہوتا ہے، ٹھیکرے کی طرح کی بجنے والی آواز دینے والی مٹی سے. اور ہم نے جنوں کو جو ہے ایسی آگ سے پیدا کیا ہے جو شعلہ مارنے والی ہے، جس کے اندر لپک ہے، جس کے اندر ایک غصے کی کیفیت ہے، ایک مشتعل ہونے والی کیفیت ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اے انسان اور جن کتنی باتیں ہیں جن کو تم اللہ کی باتوں کو انکار کر کے کہاں تک تم جھٹلانا چاہو گے. دیکھو وہ رب وہ ہے جو دو مشرقوں کا دو مغربوں کا ہے. دو مشرق اور دو مغرب کا مطلب یہ ہے کہ سورج کے نکلنے کے وقت سردی اور گرمی میں الگ الگ ہوتے ہیں تو دو مشرق ہو جاتے ہیں. اور رب المغارب ہے کہ اگر دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ بعض جگہوں پر سورج جو ہے ادھر نکلا ادھر ڈوبا، بعض جگہوں پر لمبا ہوتا ہے، بعض میں کم ہوتا ہے. تو دنیا کے مختلف فاصلے ہیں جہاں پر مشرقوں کی شکل ہے، مغربوں کی شکل ہے. تو اللہ کے تعالیٰ کی نعمتوں کو کتنا جھٹلاؤ گے، کب تک جھٹلاؤ گے. دیکھو ہم نے دو سمندر بنائے ہیں، دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، لیکن دونوں کے درمیان میں ایک بیچ میں ہلکا سا پردہ حائل ہے، دونوں ملتے نہیں. فبأي آلاء، تو اپنے رب کی نعمتوں کو کتنا جھٹلانا چاہو گے اے انسانوں اور جنوں. تمہارے لیے ہمیں دیکھو پانی سے ہم کیا کرتے ہیں، موتی بنا دیے ہم نے، اور اس کے اندر گونگے بنا دیے، مونگے بنا دیے، سیب بنا دیے، اور ان سے تمہیں کیا کیا مطلب مزہ آتا ہے، تم کیسے اس سے زیور بناتے ہو، قیمت اس کی ہوتی ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے لوگوں تم اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلانا چاہو گے تو کتنا جھٹلاؤ گے، کہ کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ، پھر دیکھو ہمیں تمہاری پانی میں بہنے والی اور چلنے والی کشتیاں بنا دی جو سمندر میں چلتی ہیں، اور ان کا دور سے دیکھو تو ایسا لگے گا جیسے کہ پہاڑ کی شکل میں کوئی نوکیلی چیز، ان کا بادبان جو ہے اس پہاڑ کا جیسا لگے گا. کتنی نشانیوں کو تم جھٹلانا چاہو گے انسانوں جنوں. كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، دیکھو یہاں پر جو کچھ بھی ہے اس کی سب کی ایک مدت ہے، ان کو فنا ہونا ہے. صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو باقی رہنے والی ہے، اور وہ بڑی جلال والی ہے اور بڑے ہی اکرام والی، تکریم والی ہے. تو اے لوگوں اپنے رب کی نعمتوں کو کتنا تم جھٹلانا چاہو گے. اور یسأل من فی السماوات، وہ سوال کرے گا ہر ایک سے، اور اس سے مانگتا ہے ہر چیز جو آسمان و زمین میں ہے. ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ ان سے سب سے سوال کرے گا، یا وہ اللہ تعالیٰ جس کا جو اس سے سوال کرے گا، اس کو جو مانگے گا زمین آسمان میں اس کو وہ دیتا ہے. اور ہر چیز کل یوم، ہر دن اللہ تعالیٰ کی ایک نئی شان ہوتی ہے، ایک نئی تخلیق ہوتی ہے، ایک نیا انداز ہوتا ہے. تو اپنے رب کی نعمتوں کو کتنا جھٹلانا چاہو گے. سنفرغ لکم، اے لوگو، اے جن اور انسان، اگر ہم تمہیں تھوڑا سا مطلب موقع دے دیں، تمہیں چھوٹ دے دیں، تو تم کیا کرو گے. تم بوجھل بن چکے ہو دنیا کے اوپر، تمہارا وجود جو ہے بڑا بوجھل بن چکا ہے. اور تمہارا اگر تم اپنے بوجھل پن کو دیکھو گے، تمہارے لیے تمہارے بوجھل پن ختم ہو جائے گا، خالی ہو جائے گا. لیکن اگر تم اپنے آپ کو علم سے اور عمل سے بوجھل کر لو گے تو یہ آخرت تک کام آئے گا. یا معاشر الجن والانس، اے انسانوں، جن اور انسانوں، اگر تمہیں خیال آتا ہے کہ تم اللہ کی اقتدار سے، اللہ کی پکڑ سے بچ سکتے ہو، تو ایسا کرو، آسمان و زمین کے جہاں جہاں تم جا سکتے ہو، جہاں جہاں کس کونے میں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، فانفذوا، وہاں تک پہنچ جاؤ، اور بڑے بڑے راکٹ ایجاد کر لو. لیکن اللہ کے اقتدار سے تو نہیں بچ سکتے تم. یہاں بھی جاؤ گے اللہ کے اقتدار تمہیں ملے گا. تو اے لوگوں، انسان اور جن، کب تک اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاتے رہو گے. پھر تمہارے لیے ہم نے طرح طرح کی دنیا میں، وہی دنیا جو تمہارے لیے نعمت بنتی ہے، وہی آگ تمہارے لیے کھانا پکاتی ہے، وہی آگ تمہارے لیے شعلہ بن جاتی ہے جلانے والا. تو ہم تمہارے لیے ایک شعلہ بھیجتے ہیں آگ کا، اور پھر اس کے بعد وہ ایک کھولا ہوا دھواں بن جاتی ہے وہ آگ. تو اس وقت تمہارا کوئی چیز تمہارے کام نہیں آتی، کسی کی مدد تمہیں نہیں ملتی، تم دونوں جو ہے کچھ نہیں کر سکتے، نہ انسان نہ جن. تو اے لوگوں، کب تک جھٹلاتے رہو گے. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، پھر وہ وقت آئے گا قیامت سے پہلے کا جب آسمان پھٹ جائے گا، ٹکڑے بیچ میں سے شگاف پڑ جائیں گے، اور وہ ایسا گلابی ہو جائے گا جیسے کہ چمڑا ہوتا ہے کہ اگر اس کو گرم کر دیا جائے، تاپ کر دیا تو بالکل جیسے گلابی ہو جائے، سرخ چمڑا ہو جائے، اور بے پناہ دہک اس میں پیدا ہو جائے، دہکتا ہوا ہو جائے. تو کتنا تم جھٹلاؤ گے. یومئذ لا یسأل عن ذنبہ، جب وہ دن آ جائے گا تو پھر اس کے بعد
انسان سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ بھائی تمہارا گناہ ہے کہ نہیں ہے، ہم طے کریں گے کہ تمہارا گناہ کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے، تم انسان ہو یا جن ہو، دونوں کے لیے۔ تو کتنا جھٹلاؤ گے۔ یا یعرف المجرمون، اس دن مجرم جو ہے الگ پہچانے جائیں گے اپنی شکلوں سے، اپنی صورتوں سے، اپنی علامتوں سے، اور ان کو جب پکڑا جائے گا فرشتے ان کو پکڑیں گے ان کی پیشانیوں سے پہ کھینچتے ہوئے، ان کے قدموں پہ کو ہاتھ مارتے ہوئے، تو اس وقت تم کتنا جھٹلاؤ گے نیکیوں اللہ تعالیٰ کی باتوں کو۔ ہادی جہنم، اور یہ وہ جہنم ہے جس کو مجرموں نے تو مانا ہی نہیں تھا، مان کے ہی نہیں دیتے تھے، اب ان کو اس کا چکر لگوایا جائے گا اس میں، کبھی ادھر کی آگ میں، کبھی ادھر کی آگ میں، کبھی اس کھولتے ہوئے پانی میں، کبھی دوسرے کے کھولتے ہوئے پانی میں۔ ان سے پوچھا جائے گا اب تم کتنا جھٹلاؤ گے ہماری باتوں کو۔ وَلِمَنْ خَافَ، لیکن وہ لوگ جو ہمارے اپنے رب کے ساتھ جو ان کو یہ خیال تھا، ان کو اندیشہ تھا، اندیشہ نہیں بلکہ ان کے دل میں یہ بات بسی ہوئی تھی کہ ایک دن ان کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور اس خوف سے وہ اپنے آپ کو ہمیشہ بری باتوں سے روکے رکھتے تھے، تو ہم نے تو ان کے لیے وعدہ کیا کہ ایک جنت تو جنت، 2 جنتیں ہم کو دیں گے۔ تو کتنی باتوں کو جھٹلاؤ گے تم۔ ذواتا افنان، اور اس کے اندر درختوں کے شاخیں در شاخیں ہوں گی، شاخ در شاخ، درخت و درخت درخت، پھل ہی پھل۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کتنا تم جھٹلاؤ گے۔ وَفِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، اس کے اندر 2 چشمے ہوں گے جو بہتے چلے جا رہے ہوں گے، کتنا جھٹلاؤ گے اللہ کی نشانیوں کو۔ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ، اور ہم نے تمہیں وہاں پہ جوڑوں کی شکل میں جوڑے فاکہہ کے پھل کے بنائے ہوں گے، ان سے تم لطف لوگے، کبھی اس کا مزہ لوگے، کبھی اس کا مزہ لوگے۔ کب تک جھٹلاؤ گے۔ متکئین، اور وہاں پر ایسی تمہارے لیے بیویاں ہوں گی جو وہاں پر ان کے بستر استر ان کا جو ہے مطلب ابرق کا ہوگا، اور وہ ٹیک لگائے بیٹھی ہوں گی، اور ان کے لیے وجنہ جنتین دان، اور ہم نے ان کے لیے دونوں جنتوں کو ان کو بالکل قریب تر کر دیا ہوگا، جب چاہیں وہ جنت میں ادھر سے جائیں ادھر سے جائیں، یعنی ان کے لیے کوئی فاصلہ، کوئی مسافت، کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کب تک جھٹلاؤ گے۔ فیہن قاصرات طرف، وہاں پر وہ ہوں گی جن کی نگاہیں جھکی ہوں گی، اور ان کو پیریڈ نہیں آیا ہوگا، کیونکہ کسی انسان نے اور جن نے ان کو چھوا نہیں ہوگا۔ اور نہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور وہ رب کی باتوں کتنا جھٹلاؤ۔ کأنہا الیاقوت والمرجان، وہ ایسی شکل کی ہوں گی جیسے یاقوت اور مرجان کی خوبصورتی کا سے تم اندازہ کرنا چاہو تو کر لو، اور کتنی باتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ احسان ہے تم نے کیا تھا، ہم نے بھی اس کا جواب احسان سے دیا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ، تب رب کو کب تک جھٹلاؤ گے۔ اور اس کے علاوہ بھی 2 جنتیں اور رکھی ہیں ہم نے تمہارے لیے، 2 تو ہم نے سامنے دے دی، پیچھے بھی اس کے پیچھے بھی ہوں گی، کتنا جھٹلاؤ گے۔ مدھامتان، بڑی ہی گہری سرسبز گھنی درختوں کے ساتھ، اور تو اپنی رب کے ہاتھوں۔ فیہما عینان نضاختان، وہاں بھی 2 چشمے ہوں گے جو پھوٹ رہے ہوں گے، اور اس کے اندر سے فوارے لگے ہوں گے، کتنا جھٹلاؤ گے تم انسانوں اور جنوں۔ فیہما فاکہۃ، وہاں پہ پھلوں کا ڈھیر لگا ہوگا، کھجور ہوگی، انار ہوگا، کتنا جھٹلاؤ گے۔ فیہن خیرات حسان، اور تمہارے لیے وہاں پر جو بیویاں ان کی ہوں گی وہ بہت ہی اچھے مزاج کی، اچھی طبیعت کی، اور بہت ہی مطلب یہ کہ مطلب یہ کہ انسانوں کے بھلا لگنے والی ہوں گی، کتنا جھٹلاؤ گے۔ حور مقصورات فی الخیام، وہ ان کے لیے خیمے لگے ہوں گے ان کے، اور وہاں پر ان کا قیام ہوگا ان حوروں کا، تو کتنا جھٹلاؤ گے۔ لم یطمثہن انس قبلہم، ان کو نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا اس سے پہلے یا کسی مرد نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کتنا جھٹلاؤ گے۔ وہ بیٹھے ہوں گے وہاں پر، یہ لوگ بھی وہاں بیٹھے ہوں گے، ان کے بڑے بڑے مسند لگے ہوئے ہوں گے، بڑے ہرے رنگ کے، اور ایسے کہ جس کی عبقری کا مطلب بھی جیسے جس کی کوئی مثال نہ ہو، ایسے خوبصورت ہوں گے وہ، بڑے ہی خوبصورت۔ کتنا اپنی رب کی باتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تبارک اسم ربک، ایسی بات، اس رب کی تو تم نے یہ نعمتیں اللہ نے تمہیں بتا دی، تو اللہ کی نعمتیں جب اتنی ہیں تو اللہ کی برکت کا کیا حال ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کا نام ہی بہت برکت والا ہے، جو جلال والا ہے، عزت والا ہے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑی عزت والا رب ہے وہ، اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ بھی اکرام والا ہے۔ سورہ واقعہ، یہ مکی صورت ہے۔ اذا وقعت الواقعہ، جب قیامت کا وقت واقع ہو جائے گا، اور اس کو جھٹلانے والوں کے جھٹلانے سے وہ رکے گا نہیں، وہ تو آگے رہے گا، اور یہ کچھ لوگوں کو بلند کرے گا، کچھ کو نیچے کر دے گا۔ دنیا میں بلند تھے اللہ کے ہاں، وہ نیچے پہنچ کے عمل کی وجہ سے نیچے چلے جائیں گے۔ کچھ لوگ نیچے تھے دنیا میں، کمزور تھے، لیکن وہ اپنے عمل کی وجہ سے وہاں پر بلند ہو جائیں گے۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین جو ہے سخت لرز، اس کے اوپر ایسے زلزلے کی کیفیت طاری ہو جائے گی، اور پہاڑ جو ہے بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور وہ ہر طرف غبار آلود ہو کر مطلب بکھرتے چلے جائیں گے۔ اور اس وقت تمہارے 3 طرح کے جوڑے ہوں گے، 2 جوڑے کامیاب والوں کے ہوں گے، 1 جوڑا ناکام کا ہوگا۔ تو ایک تو دائیں ہاتھ والے ہوں گے جن کو ہم نے دائیں ہاتھ سے ان کا اعمال نامہ دیا ہوگا، اور ایک بائیں ہاتھ والے ہوں گے جو جہنم والے ہوں گے، اور ایک ہوں گے جو سابقون، یعنی نیکی کے اتنے اعلیٰ ترین درجے کے ہوں گے کہ وہ اصحاب یمین سے بھی اوپر کے ہوں گے۔ یہ ہمارے بہت قریبی ہوں گے، قربت میں ان کو ہم جگہ دیں گے، ان کو نعمتوں کی جنت میں
یہ دنیا کے اندر جو پرانی قومیں گزری ہیں ان میں تو بہت ہوں گے، لیکن آخری زمانے میں ان کی تعداد کم ہو جائے گی، کم ایسے لوگ ہوں گے جو سابقین بن سکیں. اور یہ ایک ایسے سونے کے مطلب سونے کے تاروں والے ان کے بستر ہوں گے، تخت ہوں گے، اس پہ بیٹھے ہوں گے اور ٹیک لگائے ہوں گے، اور ایک دوسرے کا آمنا سامنا ہو رہا ہوگا، ایک دوسرے سے باتیں ہو رہی ہوں گی، اور ان کو کچھ بچے ہوں گے جو ہمیشہ ان کی ایک ہی عمر رہے گی، ایک ہی شکل رہے گی، وہ ان کے لیے خدمت میں لگے ہوں گے، بڑے بڑے پیالے بھرتے ہوئے اور ان کو گلاس میں اور اباریق میں، اور جو آفتابے ہوتے ہیں جیسے پانی کو ڈالنے والے ہوتے ہیں وہ ان کے لے کے چل رہے ہوں گے، اور ایک گلاس ہوگا جس میں صاف شراب رکھی ہوگی جس کے پینے سے نہ تو سر کا درد ہوگا، نہ ان کی عقل جو ہے ماری جائے گی. اور ایسے ہم نے پھل وہاں رکھے ہیں جن کو وہ جو اپنی پسند کے جن کو چاہے گا، جس کو جو چاہے گا وہ لے لے گا. اور ہم نے وہ پرندوں کا گوشت وہاں ان کے لیے بنایا ہوگا، اور ہم نے وہ بھی رکھا ہے جس کو ان کو پسند آئے گا. اور بہت ہی اچھی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، اور ان کی آنکھیں ایسی ہوں گی، ان کی مثال ایسی ہوگی جیسے موتی ہوتا ہے کہ وہ اندر کی پوری اس کے اندر ہر چیز جھلک رہی ہوتی ہے. یہ عمل کا نتیجہ ہم دیں گے. لا يسمعون فيها لغوا، وہاں پہ کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، کوئی گناہ کی بات نہیں سنیں گے، بس صرف ایک ہی بات سنیں گے، سلامتی سلامتی سلامتی. اصحاب الیمین، پھر اس کے بعد انہی میں کامیاب لوگوں میں دوسرا درجہ ذرا نیچے کا ہوگا، لیکن وہ بھی اچھے لوگ ہوں گے جن کے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں عمل دیا جائے گا. یہ بھی ان کے لیے ہم نے بیری کے درخت ہیں، اس کا وہاں پہ ان کے خوشے کے خوشے ان کے لیے رکھے ہوں گے، اور ایسے ان کے لیے کیلے کی شکل کی چیزیں ہوں گی جو تہ بتہ رکھے ہوئے پھل ہوں گے، اور سایہ ہوگا جہاں تک وہ چاہیں گے وہاں تک وہ پھیلتا جائے گا. اور پانی ہے جب تک وہ لینا چاہیں وہ ان کے لیے گرتا چلا جائے گا، ان کے لیے جتنا پینا چاہیں اور جتنے پھل لینا چاہیں بہت سے بہت. کبھی نہ تو وہ کاٹے جائیں گے، یعنی ان کا حصہ کاٹا جائے گا، نہ ان کو روکا جائے گا اس سے. اور بڑے بلند بلند ان کے بہترین قسم کے بچھونے ہوں گے. ہم نے ان کے لیے ان کی بیویاں بنائی ہیں، بالکل ان کو ایک اور ہی تخلیق ان سے ان کو بنایا ہے. اور وہ ہیں جو غیر شادی شدہ ہوں گی، اور وہ جو ہیں ان کے اندر اظہار بیان کی بے پناہ قوت ہوگی، اور وہ ان کی عمر کی ہوں گی. یہ اصحاب یمین ہے، یہ اصحاب یمین کے لیے ہم نے رکھا ہے. اور اصحاب یمین تو پہلے والوں میں بہت ہوں گے اور آخر والوں میں بہت ہوں گے. اور بائیں ہاتھ والے کون سے ہیں وہ لوگ؟ ان کے لیے تو صرف گرم ہوا ہے، لو والی ہوا ہے، اور کھولتا ہوا پانی ہے، اور ایسا سایہ ہے جس سے ان کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا، دھوئیں کی طرح ہوگا. نہ تو اس کو گرمی ختم کرے گا، نہ اس سے کوئی اور فائدہ ہوگا، اور نہ تو وہ اچھا ہوگا، نہ ٹھنڈا ہوگا، نہ مطلب یہ کہ آدمی کو مزہ آئے گا اس سے. دنیا میں تو بہت ہی مطلب یہ عیش و عیاشی میں رہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے جو انہوں نے عہد کر رکھا تھا اس کو توڑنے میں ان کو مزہ آتا تھا. وقالوا یقولون، وہ تو یہ کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے اور ایک مٹی بن جائیں گے اور ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ہمیں کون اٹھائے گا؟ کوئی سوال ہی نہیں ہے، ہم کو بھی اور ہمارے باپ دادا کو بھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اول پہلے والوں کو اور بعد والوں کو سب کو ہم جمع کریں گے، اس کا ہم نے ایک وقت طے کر رکھا ہے. ثم انکم ایھا الضالون، تو اے لوگو تو تم دنیا میں گمراہی کے ساتھ زندگی گزاری اور جھوٹلاتے ہوئے زندگی گزاری. اب تمہیں ایک زقوم کا درخت ہم دے رہے ہیں تمہیں، اسی سے تمہیں کھانا ہوگا، اور تم اپنے پیٹ میں بھرنا چاہو تو بھر لو اسے، اور اس کے بعد پانی پینا چاہو تو ہم کھولتا ہوا پانی تمہیں پلائیں گے. اور وہ پانی جو ہے وہ ایسا ہوگا کہ ان کو جیسے آدمی ٹوٹ پڑے گا اس کو پینے کے لیے، لیکن کیا ہوگا؟ اس سے کوئی پیاسی نہیں بجھے گی. یہ ہے ان کی مہمانی جو قیامت کے دن ہم ان کے لیے کریں گے. ہم نے تم کو پیدا کیا تھا لیکن تم نے تو ہماری بات کو سچ ہی نہیں مانا. افرأیتم ما تمنون، اے لوگوں یہ بتاؤ تمہارے جسم سے جو منی نکلتی ہے، نطفہ نکلتا ہے، تم نے اس سے پیدائش کی انسان کی یا ہم کرتے ہیں؟ ہم نے تمہارے لیے موت کو طے کر دیا ہے، اور کوئی ہماری بات کے فیصلے کو ہمارے آگے نہیں جا سکتا، توڑ نہیں سکتا اسے. اور ہمارے لیے بالکل آسان ہے کہ ہم تم کو ہٹا کے تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئیں اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اور ہم نے تمہیں خود جو پیدا کیا ہے وہ تمہاری تخلیق پہ تخلیق کی ہے، تمہیں پہ کوئی یاد دہانی نہیں ملتی. افرأیتم ما تحرثون، اے لوگوں تم جو کھیتی کرتے ہو تو تم بیج بوتے ہو، زمین ہموار کرتے ہو، پانی ڈالتے ہو، لیکن یہ زراعت نکلتی کیسے؟ کوپل کون نکالتا ہے اس کو؟ پیداوار اس میں کون دیتا ہے؟ اگر ہم چاہیں تو تمہاری جتنی پیداوار ہے وہ ساری کو جو ہے بھوسا بنا دیں، ریزہ ریزہ کر دیں، اور تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے. انا لمغرمون، لیکن بات یہ ہے کہ سارا جو ہے جرمانہ ہم پہ ڈال دیتے ہو تم، یعنی ہمارا سارا لے لیتے ہو اور ہمیں واپس کچھ بھی نہیں کرتے، مطلب ہم ہی محروم رہتے ہیں. ہم تو محروم ہو گئے. اور بتاؤ تم جو پانی پیتے ہو یہ کہاں سے نکلا ہے؟ یہ تو کس نے اس کو آسمان سے گرایا پانی کو؟ اور تم نے گرایا تھا اس بادلوں سے پانی کو. اگر ہم چاہتے ہیں تمہارے لیے ایسا کڑوا پانی بنا دیتے، سمندر کا ہوتا ہے کہ تمہارا کوئی کام ہی نہیں چلتا، اور پھر بھی تم شکر نہیں کرتے. افرأیتم النار التی تورون، اے لوگو تم جو آگ جو ہے جس کو تم جلاتے ہو، ایک پانی والا درخت ہے، اس کو سکھانے کے بعد اس میں سے تم آگ نکال لیتے ہو. تو تم نے وہ درخت پیدا کیا تھا، یہ ہم نے اس کو بنایا تھا. دیکھو
کتنا اس میں درخت میں کیا اس میں مزے ہیں تمہارے. جب تم سفر میں ہوتے ہو اور کوئی ہمارے پاس چولہا نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا, تم لکڑی جمع کرتے ہو, تو ٹھنڈک کا وقت ہوتا ہے تو مسافروں کے لیے یہ لکڑیاں جو ہیں وہ ٹھنڈک دینے کی, گرمی دور لانے کی اور جلانے کی اور پکانے کے کام آ جاتی ہیں. فسبح باسم ربک العظیم. تو ان باتوں کے بعد تو تمہیں کم سے کم یہ حق ہے کہ تم اس رب عظیم کی تسبیح تو بیان کر لو. فلا اقسم بمواقع النجوم, اے اللہ, اے نبی, میں ستاروں کا جو گیلیکسی ہے جہاں پہ ستارے ہزاروں کی تعداد میں ایک جھرمٹ ان کا بنتا ہے, میں تمہیں اس کی قسم کھا کے بتاؤں, اور تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ قسم جو کھا رہا ہوں بہت بڑی چیزوں کی قسم کھا رہا ہوں. انہ لقرآن کریم, لیکن ان سب چیزوں سے بڑھ کر میں تمہیں کیا چیز دے رہا ہوں, قرآن کریم. یہ ایک بہت ہی پوشیدہ کتاب میں رکھا ہوا تھا, اور اس کو تو فرشتے ہاتھ لگاتے تھے جو بڑے پاک و صاف ہوتے ہیں, اور آئندہ بھی ان کو ہاتھ لگانا چاہیے جو پاک و صاف ہوں, وضو سے ہوں. تنزیل من رب العالمین, یہ اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے. تو اے لوگو, تم نے جو باتیں اپنی طرف سے گھڑ رکھی ہیں اور تم یہ چاہتے ہو کہ تم اس کے ذریعے سے ہماری باتوں کا تم توڑ کر لو, اور تمہاری باتوں کا تم ان کو لوگوں کو اس سے ہٹا دو ان سے, اور تمہارا کام صرف یہ رہ گیا کہ تم لوگوں ہماری باتوں کو جھٹلاتے ہی چلے جاؤ. تمہیں اس وقت تو یاد کر لو جب تمہاری موت کا وقت آئے گا اور تمہارے حلق میں روح آ جائے گی, اس وقت تم سے وانتم حینئذ تنظرون, اور تم اسے دیکھتے رہ جاؤ گے, اور ہم تو تم سے بالکل تم سے بڑھ کر تم سے قریب ہیں, بس تمہیں نظر نہیں آتا یہ بات. فلولا ان کنتم غیر مدینین, تو اے لوگو, تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم جو ہے تم لوگ ہمیں مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے تم ہمارا کوئی احسان نہیں قبول کرنا چاہتے. اپنے آپ کو تم نے خود مختار بنا رکھا ہے, اور ہم سے ذرا سا بھی ہے ہم سمجھتے ہو کہ ہم سے ہماری بات مان لیں گے تو تم ہم سے دب جاؤ گے اور ہمیں تمہارے احسان مند ہو جاؤ گے, کہ ایسا کیوں نہیں کرنا چاہتے. ترجعونہا, تم اسے تو مطلب یہ کہ ہم نے تم سے کوئی قرض لیا ہوا ہے کہ تمہیں چاہیے کہ تم کہتے ہو نہیں صاحب ہم آپ کی بات مانیں گے جب ہمیں لوٹا دیں گے, اگر تم سچے ہو تو. فاما ان کان من المقربین, تو وہ لوگ جو ہمارے قربت میں اختیار کرنے والے, قربت میں رہنے والے بن جائیں گے, ان کے لیے تو ہم نے ایسا رام کیا, راحت ہے اور خوشبودار پھل ان کے آس پاس ہیں, منظر ان کا خوشبودار ہے, اور نعمتوں والی جنتیں. اور جو لوگ یمین والے ہیں, دائیں طرف والے ہیں, ان کے لیے بھی سلامتی ہی سلامتی ہے. واما ان کا, لیکن وہ لوگ جو ہمارے جھٹلانے والے تھے, گمراہ ہو جانے والے تھے, ان کے لیے تو کھولتے ہوئے آگ کی ان کی مہمانی ہے. وتصلیۃ الجحیم, اور جہاں بھڑکنے والی آگ میں ان کا داخلہ ہوگا. یہ باتیں جو ہیں یہ اس رب کی طرف سے ہیں جو حق یقین بتانے والا ہے. فسبح, اے نبی آپ تو تسبیح بیان کرتے رہیں اپنے رب کی جو عظیم ہے. سورہ حدید ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے لوہا پیدا کیا ہے, لوہے کی طاقت ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کا کلام جو ہوتا ہے قرآن, اس کی ایک طاقت ہوتی ہے, لیکن اس قرآن کی طاقت کو جب انسان اپنی مادی طاقت کے ذریعے سے, اپنی حکومت کی طاقت سے, عدالت کی طاقت سے اور اپنی فوج کی طاقت سے نافذ کرتا ہے, تو یہ قرآن جو ہوتا ہے یہ دنیا کے اندر نہ صرف یہ کہ غالب ہو جاتا ہے بلکہ انسانوں کے خیر کو بھی غالب کر دیتا ہے. اللہ کی تعریف ہے جس نے آسمان زمین پیدا کیا ہے, وہ عزیز اور حکیم ہے, اس کے لیے بادشاہت زمین کی. یحیی, وہی زندگی دیتا ہے, وہی موت دیتا ہے. هو الاول والآخر, اس سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے, اس کے بعد کوئی چیز نہیں, اور وہی ہر چیز کا ظاہر ہے, ہر چیز کا باطن بھی وہی ہے. جو ظاہر ہے وہ بھی اللہ ہی سے بنتا ہے, جو باطن ہے وہ بھی اللہ ہی کے سے بنتا ہے. ظاہر اللہ کے سامنے کھلا ہوا ہے اور باطن بھی اللہ کے سامنے کھلا ہوا ہے, تو وہ ہر چیز کو علم رکھتا ہے. وہ الذی, اس نے آسمان زمین کو 6 دنوں میں بنایا, پھر وہ عرش پہ جا کے ٹھہر گیا. رات کو یعلم ما یلج, رات اندھیرے میں, دن میں, روشنی میں, زمین کے اندر کیا آتا ہے, کیا جاتا ہے اور کیا نکلتا ہے, سب ہم جانتے ہیں. اور آسمان سے کیا نکلتا ہے, کیا اس میں داخل ہوتا ہے, وہ بھی ہم جانتے ہیں. وَهُوَ مَعَكُمْ, وہ تو تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہوتے ہو. اللہ تعالیٰ تم سے خوب آگاہ ہے. لہو, اس کے لیے بادشاہت ہے آسمان کی زمین کی, سارے معاملات اسی طرح لوٹ جاتے ہیں. یولج اللیل, وہ دن کو رات میں لے جاتا ہے, رات کو دن میں لے جاتا ہے, اور وہ ہر چیز کا حساب رکھتا ہے, اس کو معلوم ہے, اور تمہارے دلوں کا حال بھی وہ جانتا ہے. اے لوگو, اللہ کے پہ ایمان لے آؤ, رسول پر ایمان لے آؤ, اور جو کچھ ہم نے تمہیں اپنی طرف سے مال دیا ہے, جس کی ہم نے تم کو نگرانی دی ہے, اس میں سے کچھ ہمارے لیے بھی تو خرچ کر دو. الذین آمنوا منکم, اور ہم تو یہ کہتے ہیں جو ایمان لے آئیں اور خرچ کریں گے ہمارے راہ میں, ہم ان کو بڑا اجر دیں گے. اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تمہیں جب اللہ کا رسول تم سے کہتا ہے کہ تم ایمان لاؤ تمہارے رب پر, اور تم نے تو اللہ سے عہد کیا تھا, اگر تم واقعی مومن بننا چاہتے ہو تو یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی, تم کیوں ایمان نہیں لاتے؟ هو الذی ينزل على عبدی, وہی اللہ ہے جس نے اپنے بندے پہ کتاب اتاری ہے, آیتیں اتاری ہیں, اور وہ تم کو تاریکیوں سے نور کی طرف لے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے, رؤوف ہے اور رحیم ہے. وما لکم, اور تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم سے کہا جائے اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو تمہیں خرچ کرنے میں کنجوسی حائل ہو جاتی ہے, ہاتھ روک لیتے ہو, جبکہ ساری میراث تو اللہ ہی کی ہے. اصل تو میراث اللہ کی ہے, اس نے صرف تم کو امانت کے طور پر ذمہ داری میں دیا ہے. اور دیکھو ایک بات یاد رکھو, جب اسلام کمزور ہو
اسلام دبا ہوا ہو اور اسلام کے مدد کرنے میں کوئی فائدہ دنیاوی نہ دکھ رہا ہو، اس وقت جو لوگ اللہ کے لیے خرچ کریں گے، دین کے لیے خرچ کریں گے، اس امت کے کاموں میں خرچ کریں گے، وہ ان کی طرح نہیں ہو سکتے جب اسلام فتح یاب ہو جائے، مسلمان امت طاقتور ہو جائے اور کافروں کی طاقت ٹوٹ جائے، پھر وہ خرچ کرنے کے لیے آئیں گے تو ان کا اجر تو ہوگا، لیکن وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے اسلام کی کمزوری میں خرچ کیا تھا۔ لا یستوی منکم، فتح سے پہلے اور فتح کے بعد والے برابر نہیں ہو سکتے۔ پہلے والے جو ہیں وہ درجے میں سب سے بڑھ کر ہوں گے کہ انہوں نے اس وقت خرچ کیا اور اس وقت لڑائی کی جب کہ کوئی امید نہیں تھی دنیا کی کامیابی کی، اور اللہ نے بہرحال وعدہ دونوں سے اچھائی کا کیا ہے، تو بعد میں خرچ کریں گے ان سے بھی۔ منزل الذی، کون ہے جو اللہ کو قرض دے، جو بڑا اچھے بھلے رنگ کا بھلے طریقے کا قرض ہو، اچھی نیت سے ہو، اچھی خواہش سے ہو، اور کسی مطلب یہ کوئی تکلیف دہ چیز کے ساتھ نہ ہو اور کسی طرح کے احسان جتا کے نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر واپس کرے گا اور اجر بھی دے گا۔ آپ دیکھیں گے اے اللہ کے نبی، اور آپ بھی دیکھیں گے مومنوں، قیامت کا منظر ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ مومن اور مومنات جب وہ قیامت میں چل رہے ہوں گے جنت کی طرف، تو ان کا نور ہوگا جو ان کے آگے ہوگا، پیچھے ہوگا، ان کو دائیں بائیں ان کے چلتا ہوگا، اور ان کو جنتوں کی طرف لے جانے والے کے لیے ان کو روشنی دکھا رہا ہوگا۔ یہ کامیابی ہے۔ اچھا، وہ منافق جو مسلمان بنتے تھے تھوڑی دیر تک تو مسلمانوں کے ساتھ چلیں گے اور ان کی روشنی سے وہ فائدہ اٹھائیں گے، لیکن ایک وقت آئے گا جب ان کی روشنی ان کے کام نہیں آئے گی، تو وہ کہیں گے ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہارا نور ہمیں تھوڑا سا مل جائے، تو ان سے کہیں گے وہ نہیں، ایسا ہے تمہارا نور شاید جہاں تم ابھی بیٹھے ہوئے تھے نا وہیں کہیں رکھا ہوگا، تلاش کر کے لاؤ، تمہارا وہیں ہوگا۔ اور جیسے ہی وہ پلٹ کے جائیں گے تو مسلمانوں کے اور منافقوں کے بیچ میں ایک دیوار کھینچ دی جائے گی، جس کے بعد ان کے لیے اس طرف ہوں گے اس میں رحمت ہوگی جہاں مسلمان ہوں گے، اور جس طرف ان کو بھیج دیا جائے گا وہاں پہ عذاب ہوگا۔ ینادونہم، تو اس وقت وہ کہیں گے کہ بھائی ہم نے تو تمہارے ساتھ دیا تھا، ہم تو مسلمان تھے، تو ان سے کہیں گے ہاں مسلمان تو تھے، لیکن تمہارے اندر خرابیاں کیا تھیں؟ سب سے بڑی خرابی کیا تھی کہ تم اپنے آپ کو ہی آزمائش میں ڈالتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی آزمائش تو ایک تھی، تم اپنی آزمائش میں خود ڈالتے تھے کہ صاحب اللہ کا وعدہ کون سا پورا ہونے والا، ابھی عذاب نہیں آیا تو اس سے اب آگے بھی نہیں آئے گا، ایسی باتیں کرتے رہتے تھے۔ وہ طرف بس اور تم انتظار کرتے رہتے کہ مسلمانوں کا نقصان کب ہوگا، مسلمان لوٹیں گے کب، مسلمانوں کو دوسری طاقتیں ماریں گی کب، اور تمہیں جو باتیں آتی تھیں اس میں تم شک میں پڑے رہتے تھے۔ اور دوسرا یہ تھا، چوتھی بات، 3-4 جرم اللہ نے بتائے، آپس میں فتنہ اندازی کرنا، ایک دوسرے کے دشمنوں سے کے انتظار میں رہنا، اور دین کے معاملے میں شک کرنا، اور آرزوؤں پہ آرزویں باندھتے چلے جانا۔ اب اللہ کا وعدہ آیا، تمہیں پتہ چلا کہ تم کتنے دھوکے میں تھے۔ آج تم سے نہ تو کوئی فدیہ لیا جائے گا اس لیے کہ تم نے کفر کیا تھا، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، تمہیں بہت برا ساتھ ملا ہے جہنم کا۔ اے لوگو ذرا سوچو، کیا ابھی تمہارے پاس وقت نہیں آیا ایمان لانے کے بعد تمہیں پھر سے تم یکسو ہو جاؤ اللہ کے لیے، اور تمہارے دل میں اللہ کا ذکر اتر آئے اور خشیت طاری کر دے تمہارے دل میں، اور جو حق آیا اس کو تم مان لو؟ تو تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو یہودی اور پہلی قومیں تھیں، جب ان کے پاس بہت دنوں تک ان کے پاس نبوت آتی رہی اور ان کو ہم نے مہلت دی تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور ان میں سے اکثر انہوں نے بدکاری کو اختیار کر لیا، برے کام کرنے لگے، کھل کے کرنے لگے۔ جہاں لوگ اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے موت کے بعد، زندگی کو موت، زمین کو زندگی دیتا ہے موت کے بعد، ہم تمہارے لیے نشانیاں بیان کرتے ہیں تاکہ تم سمجھ لو۔ بے شک اللہ کی تصدیق کرنے والے مرد، اللہ کی تصدیق کرنے والی عورتیں، اور وہ جو اللہ کو اچھا قرض دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بڑھا کر دے گا، اجر کے ساتھ دے گا۔ اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، رسول پر، وہ ہیں جو صدیق شمار ہوں گے، اور وہ ہیں جو ان میں شہداء شمار ہوں گے، شہید شمار ہوں گے، ان کا اجر ہوگا اور ان کو نور اللہ تعالیٰ ان کو دے گا۔ اور جنہوں نے کفر کیا تو ان کے لیے جہنم کا ٹھکانہ ہے۔ اعلموا، یاد رکھو کہ دنیا کی زندگی کیا ہے، اس کا صرف اتنا ہی ہے، یہیں تک ہے وہ کہ کھیل کود میں گزار لو اسے، بھلاوے میں ڈال دو، زینتوں کی چیزیں سنبھال لو، ہر دن لیٹسٹ ماڈل ہر چیز کا لینے چلے جاؤ، کھربوں روپے کا۔ ابھی میں نے پڑھا کہ ایک آدمی نے گاڑی کا نمبر خریدا 15 ملین درہم کے اندر۔ اب اس سے کیا فرق پڑے گا، اس سے جنت کتنی بنے گی اس کی، اور کیا اس سے مطلب یہ کہ تفاخر بینکم، ایک دوسرے پہ بوسٹنگ کرنے کے لیے، بڑے مارنے کے لیے، بڑکیں مارنے کے لیے، اور مال کو بڑھانے میں چلے ہوئے ہیں، اور خاندان بڑھانے میں لگے، اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ کم مسئلہ غیثن، تو اللہ نے کہا کہ زمین کی مثال تو ایسی ہے کہ جیسے ایک کافر ہے کہ وہ اس کو خدا کو تو نہیں مانتا، لیکن اس کو یہ معلوم ہے کہ زمین سے کیسے پیداوار ہوتی ہے، تو اس نے خوب اچھی محنت کی اور نباتات پیدائی، اور وہ زمین جو ہے لہلہا اٹھی، لیکن ہوا یہ کہ جب وہ توڑنے گیا تو پتہ چلا وہ تو پوری جو ہے وہ نہ صرف پیلی ہو گئی بلکہ وہ تو بھوسا بن گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا کی زندگی کے مقابلے میں یہ آخرت کا معاملہ یہی ہے، اور آخرت میں اس کو عذاب شدید ملے گا اس بات پر کیونکہ اللہ کو نہیں مانا، لیکن مغفرت بھی رکھی ہے اللہ نے اور رضوان بھی رکھا ہے۔ دیکھو دنیا کی زندگی صرف دھوکے والی ہے۔ اے لوگو اللہ کے رب کی طرف دوڑ پڑو، اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی جو ہے آسمان زمین سے زیادہ ہے، اور وہ مومنوں کے لیے تیار کی گئی ہے اور رسولوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو دینا چاہتا ہے وہ دیتا ہے، تو اس سے بڑھ کر کوئی اور فضل نہیں ہوتا۔ ما اصاب من مصیبت، کوئی مصیبت جب تم کو پہنچتی ہے زمین میں اور تمہارے اندر، اللہ کے پاس لکھی ہوئی ہے اس سے پہلے کہ تم کو ہم نے پیدا کیا ہو۔ اللہ پہ ساری چیزیں آسان ہیں،
اور ہم نے یہ تمہیں لیے جو آزمائشیں رکھی ہیں یہ صرف اس لیے رکھی ہیں کہ اگر تم کو کوئی چیز تمہارے ہاتھ سے نکل گئی تو تمہیں اس پہ غم نہ ہو، اور تمہارے پاس اگر کوئی تمہارے ہاتھ میں کچھ ہے تو تم اس میں تو اکڑنے نہ لگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اکڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور وہ لوگ جو کوئی پسند نہیں کرتا جو بخل کرتے ہیں، اور لوگوں کو بھی لوگوں سے کہتے ہیں بھائی بچا کے رکھو، سیو یور منی، ڈونٹ اسپینڈ، اور میں یہ طلّہ جو اللہ سے پھر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود بے نیاز ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں کسی کی۔ اے لوگوں، ہم نے رسولوں کو بھیجا، ان کے پاس ہم نے کیا چیز بھیجی؟ کتاب، اور ہم نے ترازو پیمانہ دے دیا حق اور باطل کا، صحیح و غلط کا، اور ہر چیز کا پیمانہ ہم نے ان کو دے دیا، اعمال کا پیمانہ دے دیا، تاکہ لوگ انسان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ لیکن انسانوں کو انصاف پر کھڑے رکھنے کے لیے ہم نے ایک اور چیز اتاری ہے، وہ ہے لوہا، جس کے اندر بڑی جان ہے، بڑی پکڑ ہے، اور اس سے لوگوں کو بڑے فائدے ہوتے ہیں، اور ہمیں اس کے ذریعے سے ہم دیکھنا چاہتے ہیں، جس کو ہم نے دنیا کی مادی طاقت دی ہو، کہ کون ہے جو اس طاقت کو ہماری مدد کے لیے استعمال کرتا ہے، اور رسولوں کو اور رسولوں کو مانتا ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ قوی ہے اور عزیز ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، ہم نے نوح کو بھیجا تھا، ابراہیم کو بھیجا تھا، اور ہم نے ان کی ذریت میں یہ طے کر دیا تھا کہ نبوت اور کتاب بس انہی کی ذریت میں سے نکلے گی۔ بعض ان میں سے ہدایت والے تھے، لیکن ان میں خاندان میں ایسے بھی تھے جو برے تھے۔ اور اس کے بعد ہم نے رسول پر رسول بھیجتے چلے گئے، ان کے بعد ہم نے پھر اس کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، ان کو انجیل دیا، اور ان کے ماننے والوں کے دل میں ہم نے ایک نرمی رکھی، بڑی ان کے اندر ایک نرمی اور محبت رحمت رکھی۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ دنیا سے کٹنے کے لیے روحانیت اختیار کر لی، حالانکہ ہم نے ان سے نہیں کہا تھا یہ کہ تم یہ کام کرو، بس انہوں نے کہا کہ ہم روحانیت اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ اور خوش ہوگا ہم سے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب روحانیت اختیار کر لی تو شادی نہیں کریں گے، لیکن معلوم بدکاریاں ان کے اندر پھیل گئی، مال سے محبت نہیں رکھیں گے، لیکن مال کی محبت ان کے اندر پیدا ہو گئی، تو ساری ظاہری روحانیت تو آ گئی، اندر سے معاملہ دوسرا ہو گیا۔ تو بہرحال جنہوں نے اس کے ساتھ اچھا عمل کیا ہوگا، اچھا ایمان رکھا ہوگا، ان کو اجر دیں گے، ورنہ زیادہ تو برے ہی تھے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، ایمان لاؤ رسول پر، تو اللہ تعالیٰ اے اہل کتاب، اگر تم ہمارے اس رسول پر ایمان لے آؤ گے تو ہم تم کو دوہر اجر دیں گے، پہلے نبی کے ماننے پر بھی اور اس نبی کا، اور تمہارے لیے وہ نور بنا دیں گے جسے تم جنت میں تم چلنے میں آسانی ہوگی، اور تمہیں مغفرت دے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ اہل کتاب، بہرحال اہل کتاب کو یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ ان کے فیصلوں سے اللہ تعالیٰ کے فیصلے نہیں چلتے۔ انہوں نے طے کر لیا کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہمارے بعد کوئی نہیں بنے گا، اور ہم اللہ کے علاوہ کسی کو، اپنی بات کے علاوہ کسی کو ہم یہ حق دینے ہی نہیں دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہ وہ زور نہیں لگا سکتے، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے بڑے ہی فضل والا ہے۔ جتنا اس نے دیا ہے اس کے بعد بھی اس کا فضل ختم نہیں ہوا ہے، اور جتنا ان کو دیا ہے دوسرا اس سے زیادہ اچھا کر کے دکھائے گا تو ان کو اللہ تعالیٰ فضل سے نواز دے گا، اور یہی ہم نے دیکھا ہے اور یہی دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ 28واں پارہ کل ہے انشاءاللہ۔ سوال ہے نہیں صاحب، میں پوچھتا ہوں ابھی آپ سے، یہ کہہ رہے ہیں حضرت کہ ہم لوگ سید ہیں اور میرے بھائی کا انتقال ہوا ہے، اور ان کے جو خاندان کے لوگ ہیں وہ مدد کے مستحق ہیں، تو ان کا سوال یہ ہے کہ اچھا دونوں ہی سید ہوئے، جب وہ بھائی ہیں تو دونوں سید ہیں، تو ان کا سوال یہ ہے کیا میں ان کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتا ہوں؟ جی ہاں، مطلب یہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں اصول تو بنیادی یہ ہے کہ سید کو نہیں دے سکتا، لیکن امام ابو یوسف جو ہیں ان کی ایک رائے ہے، اور میں اس کو زیادہ پسند کرتا ہوں، وہ یہ کہ دے سکتا ہے زکوٰۃ سید کو، اور اس کی وجہ اصل میں بنیادی طور پر یہ ہے کہ چونکہ بیت المال جو تھا جس کے ذریعے سے ان لوگوں کو مدد ملنی چاہیے، چونکہ وہ معطل ہو چکا ہے نہیں، اور جو قرضے بنائے گئے تھے لوگوں نے مختلف قسم کے جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو دیں گے، وہ اس وقت اویلیبل نہیں ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ اگر یہ کہا جائے کہ آپ زکوٰۃ بھی نہ لیں اور آپ مرتے بھی رہیے تو ہم آپ کو کچھ دیں گے نہیں، تو ظاہر یہ زیادتی ہے، تو اس کا کم سے کم اتنا راستہ تو ہو سکتا ہے کہ آپس میں دے دیں۔ اور ایک سبب یہ بھی ہے کہ سید کو زکوٰۃ لینے سے اس لیے روکا گیا تھا تاکہ وہ لوگوں کا جو مال ہے اگر وہ ان کو جائز ہو جاتا تو سارا مال لوگ جو ہیں صرف اہل بیت کو دے دیتے، دوسروں کو نہ ملتا، تو ان کو اس سے روکا گیا، تو سید کے سلسلے میں یہ بات نہیں ہوتی۔ ایک رائے میں اجازت ہے، جی باقی میں نہیں ہے، یعنی خود امام ابو حنیفہ کی رائے یہ نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ سوال دوبارہ کسی نے پوچھا ہے، یہ کیوں پوچھا مجھے نہیں پتا، کہ کین اے بردر گیو زکوٰۃ ٹو ہز ریئل بردر دے آر سید، یہ تو وہی سوال ہے جس کا جواب ہاں۔ اس میں دوسرا سوال یہ کہ اپنے بھائی کو دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی ہاں دے سکتے ہیں بھائی کو، یعنی وہ لوگ جن کی کفالت آپ کے ذمے نہیں ہے ان کو زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں، مثلاً ماں باپ کو آپ نہیں دے سکتے، بیوی کو نہیں دے سکتے، بچوں کو نہیں دے سکتے، باقی کو دے سکتے۔ جی آصف اقبال صاحب انمیوٹ کیجیے پلیز۔ السلام علیکم۔ سیم سوال پہ سب کی سید کو دے سکتے ہیں، تو مطلب نان سید کو نہیں دے سکتے ہیں، یہ آپ نے فرمایا نا؟ جی جی۔
جی تو کوئی بھی سید ہو تو سید کو دے سکتا ہے، سید سید سے لے بھی سکتا ہے، لے لیکن بھی سکتا ہے، ادر دے وے بھی راؤنڈ سکتا کوئی دوسرے جنے سید کو نہیں دے سکتے۔ ہے۔ جی جی۔ جی جزاک اللہ، بس اچھا، وہی ایک کنفیوژن۔ حالانکہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ہمارے اصل میں مشہور یہ ہے کہ سید کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ہاں اصل میں وہی مشہور اسلام تھا۔ میں تو بنی ہاشم جتنے ہیں نا، بنی جی ہاشم میں جو بھی لوگ مسلمان تھے وہ سب زکوٰۃ نہیں لیں گے۔ جی تو اس میں صرف آل رسول نہیں ہیں، بلکہ اس میں آل عباس بھی ہیں، آل ابی طالب بھی ہیں، سارے لوگ ہیں اس میں۔ کیونکہ ہم لوگ سید ہیں ہم سے، جی تو جی اسی لیے مجھے وہ سوال جہاں، ہے۔ لیکن ان کو جزاک دوسری اللہ۔ چیزوں سے دیا جا سکتا ہے، یعنی دوسری شکلیں جو ہوتی ہیں، مطلب صدقے کی دوسری شکلیں ان کے لیے جائز ہیں، وہ دے سکتے ہیں۔ جی جی جی۔ ارے سب تو سوالات تو ختم ہو گئی، یہ دعا کر لیجیے کہ یہ میسج ہے کہ بہت اچھے کوئی دوست ہیں ان کے، بہت ہی راہ راست پر تھے، بہت اچھے لوگ تھے، متقی پرہیزگار تھے، ان کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کیجیے گا۔ رفیع نام ان کا، رفیع شاہ۔ جی جی، تو انہوں نے آدھا جملہ کہا، میں صورت آگے کہیں گے کہ اب راہ راست پہ تھے، اب نہیں ہے، لیکن یہ نہیں، ان تو کے اچھی بات ہے۔ رائٹیس فرینڈ نہیں ہیں دینے، یہ تو انہوں نے۔ بہت اچھی بات ہے، ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت پہ رکھا، اور استقامت کے ساتھ ان کا دنیا سے آخری سفر ہو، تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ان کے لیے رحمت کا معاملہ ہوگا اور ان کی مغفرت کا سامان ہوگا، اور ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ آخری وقت تک بچا کے رکھے کسی طرح کی بھی ایسی بات سے جس سے ہمارا سارا ایمان کا سرمایہ جو ہے کہیں ڈوب نہ جائے۔ چیزیں اپنی جگہ پر بڑی اہم ہیں، اور وہی بڑی بات ہے، بعض باتیں جو قرآن نے کہی ہیں کہ بھئی فلاں کام اگر ہو تو ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تو اس کی بھی ہمیں فکر رکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات پہ قائم بھی رکھے، اور دوسروں سے بھی ہم امید رکھیں کہ وہ بھی قائم رہیں۔ جمعۃ الوداع کی کیا اہمیت ہے؟ اہمیت تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے یہاں بنا لیا گیا۔ میں لوگوں سے اتفاق سے آج یہی بات کر رہا تھا کہ وداع کا مطلب تو ہوتا ہے خوشی کا دن، تو ہمارے یہاں تو جمعہ رخصت ہو رہا ہے، تو اس میں خوشی کا دن تو ہے نہیں، وہ تو ہمیں افسوس ہو رہا ہے کہ وہ اب اس کے بعد نہیں آئے گا۔ تو ایک لحاظ سے تو وہ ایک معنی میں ہے، لیکن بس وہ لوگوں نے اصل میں ایک ہمارے یہاں روایتی طور پر یہ تھا کہ بھئی آخری جمعہ ہے تو اس کو ہم ذرا زیادہ اور اہتمام کے ساتھ منائیں اس کو، تو بس یہ تھا۔ اور ہمارے یہاں بعض خطیبوں نے اس میں بعض الفاظ بھی اپنے خطبے میں شامل کر دیتے تھے، لیکن باقاعدہ اس سلسلے میں کوئی کتاب و سنت میں تو کچھ، حدیث میں تو کچھ نہیں ملتا اس سلسلے۔ جی خدا جی السلام علیکم۔ وعلیکم علیکم السلام۔ السلام۔ بس آج ہی بات ہو سکی آخری ایام بالکل اس میں، اور میرا وہ سوال بالکل، میں ٹیلی فون پہ گاڑی چلاتے ہوئے بعض اوقات ٹائپ کرتا تھا ڈاکٹر صاحب کو، وہ الٹا سیدھا نہیں، اس میں کچھ میری نالائقی بھی تھی۔ نہیں، وہ فطر کے متعلق جیسے میں نے عرض کیا تھا، تو تہجد میں آنکھ ہی نہیں کھلی، تو اس کیس میں اب کیا کریں؟ صبح پڑھ لیں سورج نکلنے کے بعد۔ سورج نکلنے کے بعد لیکن پڑھنی ہے اس کو فطر کو؟ نہیں مطلب پڑھنا نہیں ہے، لیکن اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، یہ کہنا۔ نہیں، وطر کی بات کر رہے ہیں نبی صاحب جی۔ اور وطر نہیں پڑھے تو ٹھیک ہے، اسی کوئی قضا نہیں ہے، لیکن آپ کر لیں تو کر لیں، مطلب کوئی قضا نہیں ہے، اچھا، واجب نہیں ہے، لیکن کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں وہی سورج نکلنے کے بعد۔ تو میں نے سوال کیا تھا، وہ وائٹل لکھ دیا اس میں، نہیں وہ اچھا، وہ مسعود صاحب نے اس کو کیچ کر لیا۔ وہ تصحیح کر دی تھی، لیکن میں اس میں فون پہ کر ہی نہیں سکا۔ دوسرا میرا ایک سوال یہ تھا کہ فوڈ بینکس کے اندر لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں، تو اس میں یہ عموماً بہت سارے لوگ یہ ہوتا ہے کہ وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے بھی وہاں فوڈ خرید کے ڈال دیتے ہیں یا ڈونیٹ کر دیتے ہیں۔ اگر وہاں سے کسی سید فیملی کو فوڈ کی سپلائی ہو رہی ہے، اس کیس میں آپ کیا فرمائیے گا؟ ہاں، یہ بڑا دلچسپ سوال کیا آپ نے۔ اب اس میں بنیادی طور پر یعنی میں اگر یہ کہوں گا کہ اس میں ہم یہ طے کریں کہ اس میں ہو سکتا ہے کچھ سیدوں نے بھی اس میں ڈالا ہو فوڈ میں مثلا، تو ہم یہ گمان کر سکتے ہیں کہ بھائی ان کو لیے اس طرح سے لینا ان کا صحیح ہو جائے گا۔ یعنی ایک عمومی بات میں کہہ رہا ہوں، یعنی کوئی فکس پرفیکٹ بات نہیں ہے یہ، لیکن یہ کہ اگر ان کو یہ اندازہ ہو کہ بھائی میں یہاں سے نہ لوں تو ان کو خود احتیاط کرنی چاہیے، لیکن اگر وہ لے لیں تو اس میں اس شبے سے ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ مل جائے گا، بس یہ۔ زکوٰۃ کے تعلق سے بس ایک جلدی سے سوال ہے، وقت کم ہے، پہلے بھی بہت مرتبہ یہ سوال آ چکا ہے کہ اگر کسی کے پاس کچھ پراپرٹی وغیرہ ہے لیکن وہ بالکل آئیڈیل پڑی ہوئی ہے اور تنازع کی وجہ سے فیملی کے بیچ نہیں سکتے، لیکن حالات گھر کے خراب ہیں، تو اس کیس میں ان کو کیا زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، دی جا سکتی ہے، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، گھر سے زمین بہت پڑی ہوئی ہے۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔
اور شکریہ نبی صاحب. میرے خیال میں ایک مرتبہ دعا اور کر لیں تو پھر اس کے بعد اجازت لیتے ہیں. رب اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها. ہمارے لیے سب کے لیے بہتر معاملہ فرما، آسانی کا معاملہ فرما، راحت اور ہر قسم کی آفتوں سے ہماری حفاظت فرما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.